قولہ، جناب مقدس مرزا صاحب نے دوبارہ زلزلہ آنے کی خبر دی ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے علم نہیں دیا گیا کہ وہ کوئی زلزلہ ہے یا کوئی اور شدید آفت ہے، اور مجھے علم نہیں دیا گیا کہ ایسا حادثہ کب ہوگا۔ اقولو، میری اس تقریر پر کوئی اعتراض عائد نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن شریف میں جو عربوں کے لیے ایک عذاب کا وعدہ دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی کوئی تصریح نہیں کی کہ کس طرح کا عذاب ہوگا اور کس قسم کا ہوگا، صرف یہ فرمایا ہے کہ خدا قادر ہے کہ وہ عذاب آسمان سے نازل کرے یا زمین سے بھیجے یا کافروں کو مسلمانوں کی تلوار کا مزہ چکھا دے۔ اب ان آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اقرار کرتے ہیں کہ مجھے علم نہیں دیا گیا کہ وہ کس قسم کا عذاب ہوگا، اور جب پوچھا گیا کہ وہ عذاب کب آئے گا تو آپ نے کوئی تاریخ نہ بتلائی، جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ سورہ الملک آیت 26-27۔ یعنی کافر پوچھتے ہیں کہ یہ دعویٰ پورا کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو تاریخ عذاب بتاؤ۔ ان کو کہہ دے مجھے کوئی تاریخ معلوم نہیں، یہ علم خدا کو ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ اور پھر کافروں نے مکرراً عذاب کی تاریخ پوچھی تو ان کو یہ جواب ملا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ۔ سورہ الانبیاء آیت 110۔ یعنی ان کو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا کہ عذاب قریب ہے یا دور ہے۔ اب اے سننے والو، یاد رکھو کہ یہ بات سچ ہے اور بالکل سچ ہے، اور اس کے ماننے کے بغیر چارہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کی پیش گوئیاں کبھی ظاہر پر پوری ہوتی ہیں اور کبھی استعارہ کے رنگ میں۔ پس کسی نبی یا رسول کو یہ حوصلہ نہیں کہ ہر جگہ اور ہر پیش گوئی میں یہ دعویٰ کر دے کہ اس طور پر یہ پیش گوئی پوری ہوگی۔ ہاں البتہ جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں، اس امر کا دعویٰ کرنا نبی کا حق ہے کہ وہ پیش گوئی جس کو وہ بیان کرتا ہے خارق عادت ہے یا انسانی علم سے وراء الورا ہے۔ اگر پنجاب میں ہر صدی میں بھی ایسا زلزلہ آ جایا کرتا جیسا کہ 4 اپریل 1905 کو آیا، تو اس صورت میں بھی یہ پیش گوئی کچھ بھی چیز نہ ہوتی، کیونکہ تمام لوگ اس بات کے کہنے کا حق رکھتے تھے کہ ہمیشہ پنجاب میں ایسے زلزلے آتے ہیں، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ لیکن جب کہ گزشتہ زلزلہ اس خارق عادت طور سے ظاہر ہوا جس خارق عادت طور سے پیش گوئی نے بیان کیا تھا، تو پھر سب اعتراض فضول ہو گئے۔ ایسا ہی آئندہ زلزلے کی نسبت جو پیش گوئی کی گئی ہے وہ کوئی معمولی پیش گوئی نہیں۔ اگر وہ آخر کو معمولی بات نکلی یا میری زندگی میں اس کا ظہور نہ ہوا تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، مجھے خدا تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ وہ آفت جس کا نام اس نے زلزلہ رکھا ہے نمونہ ایک قیامت ہوگا، اور پہلے سے بڑھ کر اس کا ظہور ہوگا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس آئندہ کی پیش گوئی میں بھی پہلی پیش گوئی کی طرح بار بار زلزلے کا لفظ ہی آیا ہے اور کوئی لفظ نہیں آیا، اور ظاہری معنوں کا بنسبت تاویلی معنوں کے زیادہ حق ہے۔ لیکن جیسا کہ تمام انبیاء ادب ربوبیت اور ادب وسعت علم باری ملحوظ رکھتے رہے ہیں، اس ادب کے لحاظ سے اور سنت اللہ کو مد نظر رکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگرچہ بظاہر لفظ زلزلے کا آیا ہے، مگر ممکن ہے کہ وہ کوئی اور آفت ہو جو زلزلے کا رنگ اپنے اندر رکھتی ہو، مگر نہایت شدید آفت ہو جو پہلے سے بھی زیادہ تباہی ڈالنے والی ہو، جس کا سخت اثر مکانات پر بھی پڑے۔ حاشیہ: مسیح موعود کے بارے میں جو یہودیوں کو پیشگوئی کے طور پر خبر دی گئی تھی کہ وہ نہیں آئے گا جب تک کہ الیاس نبی دوبارہ آسمان سے نازل نہ ہو لے، لیکن آسمان سے تو کوئی نازل نہ ہوا،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کر دیا کہ وہ مسیح موعود میں ہوں، اور الیاس نبی سے مراد یحییٰ نبی ہے جو مجھ سے پہلے آ چکا۔ بس الیاس نبی کے دوبارہ آنے کی پیش گوئی جس کے یہود منتظر تھے اور اب تک منتظر ہیں، حضرت یحییٰ کے ظہور سے بطور استعارہ پوری ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہے کہ پیش گوئیوں میں کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ صرف عن ظاہر کر کے استعارہ کے رنگ میں اپنے وعدے کو پورا کر دیتا ہے۔ حاشیہ ختم۔ اور یہ پیش گوئی تاریخ اور وقت نہ لکھنے سے باطل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے ساتھ اس قدر اور تصریحات ہیں جو تاریخ اور وقت لکھنے سے مستغنی کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زلزلہ تیری ہی زندگی میں آئے گا، اور اس زلزلے کے آنے سے تیرے لیے فتح نمایاں ہوگی، اور ایک مخلوق کثیر تیری جماعت میں داخل ہو جائے گی، اور تیرے لیے وہ آسمانی نشان ہوگا۔ تیری تائید کے لیے خدا خود اترے گا اور اپنے عجائب کام دکھلائے گا جو کبھی دنیا نے نہیں دیکھے، اور دور دور سے لوگ آئیں گے اور تیری جماعت میں داخل ہوں گے، اور وہ زلزلہ پہلے زلزلے سے بڑھ کر ہوگا، اور اس میں قیامت کے آثار ظاہر ہوں گے، اور دنیا میں ایک انقلاب پیدا کرے گا۔ اور خدا فرماتا ہے کہ میں اس وقت آؤں گا کہ جب دل سخت ہو جائیں گے، اور زلزلہ آنے کے خیال سے لوگ اطمینان حاصل کر لیں گے۔ اور خدا فرماتا ہے کہ میں مخفی طور پر آؤں گا، اور میں ایسے وقت میں آؤں گا کہ کسی کو بھی اطلاع نہیں ہوگی، یعنی لوگ اپنے دنیا کے کاروبار میں سرگرمی اور اطمینان سے مشغول ہوں گے کہ یک دفعہ وہ آفت نازل ہو جائے گی، اور اس سے پہلے لوگ تسلی کر بیٹھے ہوں گے کہ زلزلہ نہیں آئے گا، اور اپنے تئیں بے خطر اور امن میں سمجھ لیا ہوگا۔ تب یک دفعہ یہ آفت ان کے سروں پر ٹوٹے گی۔ مگر خدا فرماتا ہے کہ وہ بہار کے دن ہوں گے، آفتاب بہار کی صبح میں نمودار ہوگا اور خزاں کی شام میں غروب کرے گا۔ تب کئی گھروں میں ماتم پڑے گا، کیونکہ انہوں نے وقت کو شناخت نہ کیا۔ علم غیب تک کسی نجومی اور کسی طبقات الارض کے علم کے مدعی کو رسائی نہیں، اور کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا، مگر خدا جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے وہ اپنی مخلوقات کی تہ سے واقف ہے۔ قولہ، جس حالت میں قرآن شریف میں دونوں زلزلوں کی خبر ہے، پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ شاید وہ زلزلہ ہے یا کوئی اور آفت ہے؟ اقولو، میں نے تو بار بار کہہ دیا کہ ظاہر الفاظ قرآن شریف کے اور اس وحی الہی کے جو مجھ پر ہوئی زلزلے کی ہی خبر دیتے ہیں، لیکن سنت اللہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ تاویلی احتمال بھی پیش نظر رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک قوم کے لیے ایک جگہ فرماتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سورہ الاحزاب آیت 12، یعنی ان پر سخت زلزلہ آیا، حالانکہ ان پر کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا، بس دوسری آفت کا نام اس جگہ زلزلہ رکھا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، سورہ بنی اسرائیل آیت 73، یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ یہ بھی ایک پیشگوئی ہے، مگر اس کے وہ معنی نہیں ہیں جو ظاہر الفاظ سے سمجھے جاتے ہیں۔ وسعت علم الہی پر ایمان رکھنا اور اپنے علم کو اس کے برابر نہ ٹھہرانا انبیاء اور رسولوں کی صفت ہے۔ قرآن شریف میں بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں پر فتح پانے کا وعدہ دیا گیا تھا، مگر جب بدر کی لڑائی شروع ہوئی جو اسلام کی پہلی لڑائی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا اور دعا کرنا شروع کیا، اور دعا کرتے کرتے یہ الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے اللہم ان اہلکت ہذہ العصابۃ فلن تعبد فی الارض ابدا، یعنی اے میرے خدا، اگر آج تو نے اس جماعت کو جو صرف
313 आदमी थे, हलाक कर दिया, तो फिर क़यामत तक कोई तेरी बंदगी नहीं करेगा। इन अल्फाज को जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से सुना तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप इस कदर बेकरार क्यों होते हैं? खुदा ताला ने तो आपको पुख्ता वादा दे रखा है कि मैं फतह दूंगा। आपने फरमाया कि ये सच है, मगर उसकी बेनियाजी पर मेरी नज़र है। यानी किसी वादे का पूरा करना खुदा ताला पर हक के वाजिब नहीं है। अब समझना चाहिए कि जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके अदब रबूबियत को इस हद तक मलहूज रखा, तो फिर इस मुसल्लम अकीदाए जमीए अंबिया अलैहिमुस्सलाम से क्यों मुंह फेर लिया जाए कि कभी खुदा ताला की पेशगोई ज़ाहिर अल्फाज पर पूरी होती है और कभी बतरीक इस्तिआरा और मजाज पूरी हो जाती है। और इस अकीदे का मुकाबला नादानी है। और ये कहना कि जिस पेशगोई के न ज़ाहिर अल्फाज पर भरोसा है और ना उसका वक्त बताया गया, वो पेशगोई कैसे हुई? ये सिफली ज़िंदगी का ख्याल है और इससे ये समझा जाता है कि ऐसे शख्स को सुन्नतुल्लाह की कुछ भी खबर नहीं। सच तो ये है कि जब एक पेशगोई कोई अजमत और कुव्वत और खारे के आदत खबर अपने अंदर रखती हो और खुदा का हाथ शरीह तौर पर उसमें वक्त ज़हूर नजर आ जाए, तो खुद दिल उसको कबूल कर लेते हैं और कोई शख्स तारीख वगैरह का जिक्र नहीं करता। दरअसल ये झगड़ा और ये एतराज कबल अज वक्त है। वो वक्त तो आने दो, बाद में एतराज करना। कबल अज वक्त वावेला अच्छा नहीं। ज़हूर के वक्त पेशगोई खुद बता देगी कि वो मामूली बात है या गैर मामूली। कौलहू, जबकि बकौल आपके कुरान शरीफ में भी 2 ज़लज़लों की खबर है, तो अब तो आने वाली आफत के ज़लज़ला होने में शक की जगह न रही। अकूलो, कुरान शरीफ में ये आयत है, यौमा तरजुफुर राजिफतो ततबाउहर रादिफा, सूरह नाज़िआत आयत 6-7। यानी उस दिन ज़मीन एक सख्त इस्तिराबी हरकत करेगी और ज़मीन में एक सख्त और शदीद इस्तिराब पैदा होगा, और उसके बाद एक और इस्तिराब ज़मीन में पैदा होगा जो पहले के बाद ज़हूर में आएगा। इन आयतों के ज़ाहिर अल्फाज में ज़लज़ले का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि लुगत में रजफान इस्तिराब शदीद को कहते हैं। चुनाचे बोला जाता है, रजफ़ शैअ यानी इस्तरबा इस्तिराबन शदीदा। मगर चूंकि ज़मीन का इस्तिराब अक्सर करके ज़लज़ला से ही होता है, इसलिए हमने इस जगह ज़न्ने गालिब के तौर पर ज़लज़ले के माने किए हैं, वरना मुमकिन है कि ये इस्तिराब किसी और हादसे की वजह से हो, ज़लज़ले की वजह से ना हो, या इस इस्तिराब से कोई और आफत मुराद हो। बस इस जगह भी वही बात कायम रही जो पहले हम बयान कर चुके हैं, यानी ये आयत भी ज़लज़ले पर कतियतुद दलालत नहीं, अगरचे ज़न्ने गालिब यही है कि इस जगह तरजुफुर राजिफा से ज़लज़ला ही मुराद है। वल्लाहु आलम। हमने कब और किस वक्त अपनी पेशगोइयों के अल्फाज के ये माने किए हैं कि इनसे मुराद ज़लज़ला नहीं है, बल्कि हम तो कहते हैं कि अक्सर और अगलब तौर पर ज़लज़ले के लफ्ज़ से मुराद ज़लज़ला ही है, मगर मुमकिन है कि कदीम सुन्नतुल्लाह के मुवाफिक इन अल्फाज से कोई और ऐसी शदीद और खारिक आदत और सख्त तबाही डालने वाली आफत मुराद हो जो ज़लज़ले का रंग और ख़ासियत अपने अंदर रखती हो, क्योंकि खुदा ताला के कलाम में इस्तिआरात भी अक्सर पाए जाते हैं जिनसे अहले इल्म को इनकार नहीं, मगर ज़ाहिर अल्फाज का सबसे पहला हक है, और ज़ाहिर अल्फाज इन पेशगोइयों के ज़लज़ले पर ही दलालत करते हैं। मोतरज़ साहिब ने यह बार बार सवाल किया है कि पेशगोई करने वाले ने न ज़लज़ले के लफ्ज़ को कतई तौर पर ज़लज़ला ही करार दिया है और ना वक्त बताया है, फिर इस सूरत में ये पेशगोई क्या हुई? यूं तो क़यामत तक कोई ना कोई हादसा आ जाएगा और सहल होगा कि इसी को अपनी पेशगोई करार दे दें।
تعجب کہ ہم بار بار کہے جاتے ہیں کہ ظن غالب کے طور پر زلزلے سے مراد ہماری پیشگوئیوں میں زلزلہ ہی ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو ایسی خارق عادت آفت مراد ہے جو زلزلے سے شدید مناسبت رکھتی ہو اور پورے طور پر زلزلے کا رنگ اس کے اندر موجود ہو۔ پھر بھی معترض صاحب کی اس قدر الفاظ سے تسلی نہیں ہوتی۔ مجھے معلوم نہیں کہ ایسے توہمات کے ساتھ ان کی اسلام پر کیوں کر تسلی ہو گئی ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی پیشگوئیوں کے بارے میں اس قدر کافی سمجھا گیا ہے کہ وہ خارق عادت اور انسانی طاقتوں سے بالاتر ہوں، یا یہ کہ کسی ایسے غیب پر مشتمل ہوں جو انسانی پیش بینی سے بلند تر ہو۔ جب ایک پیشگوئی خارق عادت کے طور پر بیان کی جائے جس کے بیان کرنے کے وقت کسی عقل اور فہم کو یہ خیال نہ ہو کہ ایسا امر ہونے والا ہے، اور صریح وہ ایک غیر معمولی بات ہو جس کی گزشتہ صدہا سال میں کوئی نظیر نہ پائی جائے اور نہ آئندہ اس کے ظہور کے لیے آثار ظاہر ہوں، اور وہ پیشگوئی سچی نکلے، تو عقل سلیم حکم دیتی ہے کہ ایسی پیشگوئی ضرور من جانب اللہ سمجھی جائے گی، ورنہ تمام نبیوں کی پیشگوئیوں سے انکار کرنا پڑے گا۔ اب ذرا کان کھول کر سن لو کہ آئندہ زلزلے کی نسبت جو میری پیشگوئی ہے اس کو ایسا خیال کرنا کہ اس کے ظہور کی کوئی بھی حد مقرر نہیں کی گئی، یہ خیال سراسر غلط ہے کہ جو محض قلت تدبر اور کثرت تعصب اور جلد بازی سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ بار بار وحی الہی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ وہ پیشگوئی میری زندگی میں اور میرے ہی ملک میں اور میرے ہی فائدے کے لیے ظہور میں آئے گی، اور اگر وہ صرف معمولی بات ہو جس کی نظیریں آگے پیچھے صدہا موجود ہوں، اور اگر کوئی ایسا خارق عادت امر نہ ہو جو قیامت کے آثار ظاہر کرے، تو پھر میں خود اقرار کرتا ہوں کہ اس کو پیشگوئی مت سمجھو، اس کو بقول اپنے تمسخر ہی سمجھ لو۔ اب میری عمر 70 برس کے قریب ہے اور 30 برس کی مدت گزر گئی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے صریح لفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمر 80 برس کی ہوگی، اور یا یہ کہ 5-6 سال زیادہ یا 5-6 سال کم۔ بس اس صورت میں اگر خدا تعالیٰ نے اس آفت شدیدہ کے ظہور میں بہت ہی تاخیر ڈال دی تو زیادہ سے زیادہ 16 سال ہیں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ حادثہ میری زندگی میں ظہور میں آ جائے۔ حاشیہ: خدا تعالیٰ کا الہام ایک یہ بھی ہے، پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زلزلہ موعودہ کے وقت بہار کے دن ہوں گے، اور جیسا کہ بعض الہامات سے سمجھا جاتا ہے غالباً وہ صبح کا وقت ہوگا یا اس کے قریب، اور غالباً وہ وقت نزدیک ہے جبکہ وہ پیشگوئی ظہور میں آ جائے، اور ممکن ہے کہ خدا اس میں کچھ تاخیر ڈال دے۔ حاشیہ ختم۔ لیکن پیشگوئی کا مطلب یہ نہیں کہ پورے 16 سال تک ظہور اس پیشگوئی کا معرض التوا میں رہے گا، بلکہ ممکن ہے کہ آج سے 1-2 سال تک یا اس سے بھی پہلے یہ پیشگوئی ظہور میں آ جائے، اور نہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میری عمر 80 سال سے ضرور زیادہ ہو جائے گی، بلکہ اس بارے میں جو فکرہ وحی الہی میں درج ہے اس میں مخفی طور پر ایک امید دلائی گئی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہے تو 80 برس سے بھی عمر کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، اور جو ظاہر الفاظ وحی کے وعدے کے متعلق ہیں وہ تو 74 اور 86 کے اندر اندر عمر کی تعیین کرتے ہیں۔ بہرحال یہ میرے پر تہمت ہے کہ میں نے اس پیشگوئی کے زمانے کی کوئی بھی تعیین نہیں کی، اور خدا تعالیٰ بار بار اپنی وحی میں فرما رہا ہے کہ ہم تیرے لیے یہ نشان دکھلائیں گے، اور ان کو کہہ دے کہ یہ نشان میری سچائی کا گواہ ہوگا، میں تیرے لیے اتروں گا اور تیرے لیے اپنے نشان دکھلاؤں گا، میں اس وقت تیرے پاس اپنی فوجیں لے کر آؤں گا جبکہ کسی کو خبر نہیں ہوگی، اور اس وقت کو کوئی نہیں جانتا مگر خدا، اور جیسا کہ موسیٰ کے زمانے میں ہوا کہ فرعون اور حامان اس وقت تک دھوکہ میں رہے جب تک کہ رود نیل کے طوفان نے ان کو پکڑا، ایسا ہی اب بھی ہوگا۔
اور پھر فرمایا کہ تو میری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کر اور ظالم لوگوں کی سفارش مت کر اور ان کا شفیع مت بن کہ میں ان سب کو غرق کروں گا۔ ایسا ہی اور سری الہامات الہی ہیں، اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ پیشگوئی میری زندگی میں اور میرے ہی زمانے میں ظہور میں آئے گی، اور اس کی یہ حد ہے جو معین اور مقرر ہے، جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتی، مگر نہیں معلوم کہ وہ مہینوں کے بعد ظہور میں آئے گی یا ہفتوں کے بعد یا برسوں کے بعد۔ بہرحال 16 سال سے تجاوز نہیں کرے گی۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسا کہ استنباط آیات قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی عمر حضرت آدم سے لے کر 7,000 سال ہے، اور اس میں سے ہمارے زمانے تک 6,000 برس گزر چکے ہیں، جیسا کہ اعداد سورت والعصر سے معلوم ہوتا ہے۔ اور بموجب حساب قمری کے اب ہم 7ویں ہزار میں ہیں، اور جو مسیح موعود 6 ہزار کے اخیر پر قائم ہونا تھا وہ قائم ہو چکا ہے۔ حاشیہ: خدا نے آدم کو 6 دن بروز جمعہ بوقت عصر پیدا کیا۔ توریت اور قرآن اور احادیث سے یہی ثابت ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے انسانوں کے لیے 7 دن مقرر کیے ہیں، اور ان دنوں کے مقابل پر خدا کا ہر ایک دن 1000 سال کا ہے، اور اس کی روح سے استنباط کیا گیا ہے کہ آدم سے عمر دنیا کی 7,000 سال ہے۔ 6 ہزار جو 6 دن کے مقابل پر ہے وہ آدم ثانی کے ظہور کا دن ہے، یعنی مقدر یوں ہے کہ 6 ہزار کے اندر دینداری کی روح دنیا سے مفقود ہو جائے گی، اور لوگ سخت غافل اور بے دین ہو جائیں گے۔ تب انسان کے روحانی سلسلے کو قائم کرنے کے لیے مسیح موعود آئے گا، اور وہ پہلے آدم کی طرح 1000 ششم کے اخیر میں جو خدا کا 6واں دن ہے ظاہر ہوگا۔ چنانچہ وہ ظاہر ہو چکا، اور وہ وہی ہے جو اس وقت اس تحریر کی روح سے تبلیغ حق کر رہا ہے۔ میرا نام آدم رکھنے سے اس جگہ یہ مقصود ہے کہ نوع انسان کا فرد کامل آدم سے ہی شروع ہوا اور آدم پر ہی ختم ہوا، کیونکہ اس عالم کی وضع دوری ہے، اور دائرے کا کمال اسی میں ہے کہ جس نقطے سے شروع ہوا ہے اسی نقطے پر ختم ہو جائے۔ بس خاتم الخلفاء کا آدم نام رکھنا ضروری تھا، اور اسی وجہ سے جیسا کہ آدم توام پیدا ہوا تھا، میری پیدائش بھی توام ہے، اور جس طرح آدم جمعے کے روز پیدا ہوا تھا میں بھی جمعے کے دن ہی پیدا ہوا تھا، اور جس طرح آدم کی نسبت فرشتوں نے اعتراض کیا، میری نسبت بھی وہ وحی الہی نازل ہوئی جو یہ ہے: قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اور جس طرح آدم کے لیے سجدے کا حکم ہوا، میری نسبت بھی وحی الہی میں یہ پیش گوئی ہے: یخرون علی الاذقان سجدا ربنا اغفر لنا انا کنا خاطئین۔ حاشیہ ختم۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ قیامت کی گھڑی معلوم نہیں، اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا نے قیامت کے بارے میں انسان کو کوئی اجمالی علم بھی نہیں دیا، ورنہ قیامت کے علامات بھی بیان کرنا ایک لغو کام ہو جاتا ہے، کیونکہ جس چیز کو خدا تعالیٰ اس طرح پر مخفی رکھنا چاہتا ہے اس کے علامات بیان کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ بلکہ ایسی آیات سے مطلب یہ ہے کہ قیامت کی خاص گھڑی تو کسی کو معلوم نہیں، مگر خدا نے حمل کے دنوں کی طرح انسانوں کو اس قدر علم دے دیا ہے کہ 7ویں ہزار کے گزرنے تک اس زمین کے باشندوں پر قیامت آ جائے گی۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ ہر ایک انسان کا بچہ جو پیٹ میں ہو 9 ماہ 10 دن تک ضرور پیدا ہو جاتا ہے، لیکن تاہم اس کے پیدا ہونے کی گھڑی خاص معلوم نہیں۔ اسی طرح قیامت بھی 7,000 برس تک آ جائے گی، مگر اس کے آنے کی گھڑی خاص معلوم نہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ 7,000 پورا ہونے کے بعد 2-3 صدیاں بطور کسور کے زیادہ ہو جائیں جو شمار میں نہیں آ سکتی۔
اور معترض کا یہ دوسرا اعتراض کہ یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ در حقیقت زلزلہ ہے، یہ اعتراض بھی قلت فہم سے ناشئی ہوا ہے، کیونکہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ ظاہر الفاظ وحی سے زلزلہ ہی معلوم ہوتا ہے، اور اغلب اکثر یہی ہے کہ وہ زلزلہ ہے، اور پہلا زلزلہ اس پر شہادت بھی دیتا ہے، اور قرآن شریف کی یہ آیت بھی اس کی معید ہے کہ یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفہ، سورہ نازعات آیت 7-8۔ حاشیہ: اس دن زمین سخت حرکت اضطرابی کرے گی، اور اس کے بعد ایک اور حرکت اضطرابی ہوگی، یعنی قیامت کے نزدیک دو سخت زلزلے آئیں گے، پہلے کے بعد دوسرا زلزلہ آئے گا۔ حاشیہ ختم۔ مگر تاہم خدا تعالیٰ کی کتابیں بھی اس طرف ہمیں توجہ دلاتی ہیں کہ کبھی ایسی پیش گوئیاں استعارے کے طور پر بھی پوری ہوتی ہیں، مگر خارق عادت ہونے کا رنگ اور غیر معمولی حادثہ ہونے کا رنگ ان میں باقی رہتا ہے، اور ہماری رائے تو یہی ہے کہ 100 میں سے 90 وجوہ تو یہی بتلاتی ہیں کہ حقیقت میں وہ زلزلہ ہے نہ اور کچھ، کیونکہ اس میں زمین کی جنبش اور عمارتوں کے منہدم ہونے کا بھی ذکر ہے۔ یہ تو ہمارا اجتہاد ہے، اور بعد اس کے خدا تعالیٰ کے اسرار مخفی کو خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور ممکن ہے کہ آگے چل کر وہ اس سے زیادہ ہم پر کھول دے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی پیشگوئیوں میں جن زلزلوں کا ذکر کیا تھا ان کی انہوں نے کوئی تعویل نہیں کی، اس لیے وہ پیشگوئیاں ایک تعین اپنے اندر رکھتی ہیں، یہ آپ کا عجیب قول ہے اور عجیب رائے۔ ظاہر ہے کہ ان پیشگوئیوں میں حضرت عیسیٰ نے کسی ہولناک اور مہلک اور خارق عادت زلزلے کا ذکر نہیں کیا۔ جس ملک میں حضرت عیسیٰ رہتے تھے اس ملک میں تو شاذ و نادر کوئی ایسا سال گزرتا ہوگا کہ زلزلہ نہ آتا ہو۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ زلزلے آتے رہے ہیں، اور سخت زلزلے بھی آتے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی زندگی میں جب وہ اس ملک میں تھے اور ابھی کشمیر کی طرف سفر نہیں کیا تھا، کئی زلزلے خود دیکھے ہوں گے۔ حاشیہ: ہم ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا زندہ آسمان پر جانا محض گپ ہے، بلکہ وہ صلیب سے بچ کر پوشیدہ طور پر ایران اور افغانستان کا سیر کرتے ہوئے کشمیر میں پہنچے اور ایک لمبی عمر وہاں بسر کی، آخر فوت ہو کر سری نگر محلہ خان یار میں مدفون ہوئے، اور اب تک آپ کی وہیں قبر ہے۔ یزارو و یتبرکو بہی، اور صلیب پر آپ فوت نہیں ہوئے۔ کچھ زخم بدن پر آئے تھے جن کا مرہم عیسیٰ کے ساتھ علاج کیا گیا تھا، اور اس مرہم کا نام اسی وجہ سے مرہم عیسیٰ رکھا گیا۔ حاشیہ ختم۔ حاشیہ ثانی: جس طرح ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی میں مجروح ہوئے تھے اور کئی زخم تلواروں کے پیشانی مبارک پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے تھے اور سر تا پا خون سے آلود ہو گئے تھے، اسی طرح بلکہ اس سے بہت کم حضرت عیسیٰ کو صلیب پر زخم آئے تھے۔ پھر نامعلوم نادان لوگوں کو حضرت عیسیٰ سے کیسی مشرکانہ محبت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم تو قبول کر لیتے ہیں، مگر حضرت عیسیٰ کا مجروح اور زخمی ہونا ان کی شان سے بلند تر سمجھتے ہیں، اور شور ڈالتے ہیں کہ ان کی نسبت ایسا کیوں کہتے ہو، اور ان کو تمام دنیا سے الگ ایک خصوصیت دینا چاہتے ہیں۔ وہی آسمان پر چڑھ کر پھر زمین پر اترنے والے، وہی اس قدر لمبی عمر پانے والے، مگر خدا نے ان کو پیدائش میں بھی اکیلا نہیں رکھا، بلکہ کئی حقیقی بھائی اور کئی حقیقی بہنیں ان کی ایک ہی ماں سے تھیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکیلے تھے، نہ کوئی دوسرا بھائی تھا نہ بہن۔ حاشیہ ختم۔ بس میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان معمولی حوادث کا نام پیش گوئی کیوں رکھا جائے۔ بس جس تمسخر کو آپ نے میری پیش گوئیوں میں تلاش کرنا چاہا اور نامراد رہے، اگر آپ حضرت عیسیٰ کی ان پیش گوئیوں میں تلاش کرتے تو بغیر کسی محنت کے فی الفور آپ کو مل جاتا، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے زلزلے کا نام زلزلہ ہی رکھا، کوئی تعویل نہیں کی۔
کیا آپ مجھے حضرت عیسیٰ کا کوئی ایسا فقرہ دکھلا سکتے ہیں جس میں لکھا ہو کہ ان پیش گوئیوں میں زلزلے سے مراد در حقیقت زلزلہ ہے، کوئی استعارہ نہیں، اور بغیر حضرت عیسیٰ کی سند کے صرف آپ کا قول کیوں کر قبول کیا جائے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی پیش گوئیوں پر نظر ڈال کر ثابت ہو چکا ہے کہ وہ سب کی سب استعارے کے رنگ میں ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں یہود کا بادشاہ ہوں، اور اس دعویٰ پر روم کی گورنمنٹ میں مخبری ہوئی کہ یہود تو سلطنت رومیہ کے ماتحت ہیں، مگر یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ یہود میری رعایا ہیں اور میں ان کا بادشاہ ہوں۔ اس پر جب گورنمنٹ رومی نے جواب طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ میری بادشاہی اس جہان کی نہیں بلکہ بادشاہی سے مراد آسمان کی بادشاہت ہے۔ اب دیکھیے کہ ابتدا میں خود حضرت عیسیٰ کا خیال تھا کہ مجھے زمین کی بادشاہت ملے گی، اور اسی خیال پر ہتھیار بھی خریدے گئے تھے، مگر آخر کار وہ آسمان کی بادشاہت نکلی۔ بس کیا بعید ہے کہ زلزلے سے مراد بھی ان کی کوئی آسمانی امر ہی ہو، ورنہ زمین شام میں تو ہمیشہ زلزلے آتے ہی ہیں۔ ایسی زمین کے متعلق زلزلے کی پیشگوئی کرنا ایک مخالف کی نظر میں تمسخر کی جگہ ہے۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے 12 حواری 12 تختوں پر بہشت میں بیٹھیں گے۔ یہ پیشگوئی بھی انجیل میں موجود ہے، مگر ایک ان حواریوں میں سے یعنی یہودا اسکریوتی مرتد ہو کر مر گیا۔ اب بتلاؤ 12 تختوں کی پیشگوئی کس طرح صحیح ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی جوڑ توڑ آپ کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی سمجھا دیں، ہم ممنون ہوں گے۔ یہاں تو کسی استعارے کی بھی کچھ پیش نہیں جاتی۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ اس زمانے کے لوگ ابھی گزر نہیں جائیں گے کہ میں واپس آؤں گا، پس جو لوگ ان کو آسمان پر چڑھائے بیٹھے ہیں، کیا نصارہ اور کیا مسلمان، اس بات کا جواب ان کے ذمے ہے کہ 19 صدیاں تو گزر گئیں مگر ابھی تک حضرت عیسیٰ واپس نہیں آئے، اور 19 صدیوں تک جو لوگ عمریں پوری کر چکے تھے وہ سب خاک میں مل گئے، لیکن اب تک کسی نے حضرت عیسیٰ کو آسمان سے اترتے نہ دیکھا۔ پھر وہ وعدہ کہاں گیا کہ اس زمانے کے لوگ ابھی زندہ ہوں گے کہ میں واپس آ جاؤں گا؟ غرض ایسی پیشگوئیوں پر جس نے ناز کرنا ہے بے شک کرے۔ ہم تو قرآن شریف کے فرمودہ کے مطابق حضرت عیسیٰ کو سچا نبی مانتے ہیں، ورنہ اس انجیل کی روح سے جو موجود ہے ان کی نبوت کی بھی خیر نہیں۔ عیسائی تو ان کی خدائی کو روتے ہیں، مگر ہمیں ان کی نبوت ہی ثابت کرنا بجز ذریعہ قرآن شریف کے ایک غیر ممکن امر معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ عیسائی صاحبوں نے انجیل کی کچھ ایسی ہڈی پستی توڑی ہے کہ اب اس کی بری بھلی بات کا کچھ بھی اعتماد نہیں رہا، لیکن تحریف کے قبول کرنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ کی زلزلے والی پیش گوئی مسلمانوں کے نزدیک سرے سے قابل اعتماد نہیں، کیونکہ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ کی اس پیش گوئی کا کچھ بھی ذکر نہیں۔ پس کیوں کر اور کس ذریعے سے اس کو صحیح مان لیا جائے؟ افسوس کہ جس قدر آپ نے میری پیش گوئیوں کے رد میں ہاتھ پیر مارے ہیں اور خدا ترسی کو چھوڑ کر ناخنوں تک کوشش کی ہے کہ کسی طرح پبلک کی نظر میں ان پیش گوئیوں کا آپ خفیف ثابت کر دیں، یہ گناہ بے لذت آپ نے مفت میں خرید لیا۔ اگر دلائل کے توڑنے میں کچھ کامیابی ہوتی تو اور نہیں تو عیسائیوں کی نظر میں ہی آپ قابل تحسین ٹھہرتے۔ خاموشی میں بھی ایک سعادت تھی، زبان کھول کر کیا لیا؟ اور آپ نے میرے پر یہ حملہ نہیں کیا ہے بلکہ اس خدا پر حملہ کیا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ افسوس کہ صرف سخت دلی اور شہرت کی خواہش نے اکثر لوگوں کو میرے مخالف کھڑا کیا ہے، ورنہ میرے دعویٰ اور میرے دلائل کا سمجھنا کچھ مشکل نہ تھا۔ ہزارہ نشان اب تک ظاہر ہو چکے اور زمین و آسمان نے بھی گواہی دی، مگر جن کے دلوں پر مہریں ہیں وہ مخالفت سے باز نہ آئے۔ انہوں نے خدا سے ایک عذاب مانگا ہے جو وقت پر آئے گا۔ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اگر وہ اس سے پہلے مر جاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، مگر تعصب اور خود بینی کی شراب نے ان کو مست کر رکھا ہے، اور وہ دن آتے ہیں کہ خدا ان کو ہوش میں لائے گا۔ اب ہم چند شبہات مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی کو، جو انہوں نے پرچہ پیسہ اخبار 19 جون 1905 میں چھپوائے ہیں، اس جگہ رفع دفع کرتے ہیں۔ قولہ، وہ لکھتا ہے یعنی یہ عاجز
کہ میں نے براہین احمدیہ میں اس زلزلے کی خبر دی تھی اور لکھا تھا کہ پہاڑ پھٹ جائیں گے، یہ ایسا جھوٹ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اقولو، کیا آپ کو اس بات میں کچھ شک ہے کہ براہین احمدیہ کے صفحہ 516 میں یہ عبارت موجود ہے، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَاللَّهُ مُوهِنُ كَيْدُ الْكَافِرِينَ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یعنی جب اس عاجز کا رب ایک پہاڑ مخصوص پر تجلی کرے گا تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور خدا منکروں کے مکر کو سست کر دے گا، اور ہم پہاڑ کے اس واقعہ کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں گے اور مومنوں کے لیے یہ رحمت کا موجب ہوگا، اور یہ امر ابتدا سے فیصلہ شدہ تھا، یعنی پہلے نبیوں نے خبر دی تھی کہ مسیح موعود کے وقت میں ایسے ہولناک زلزلے آئیں گے۔ ایسا ہی پھر میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو اس بات میں کچھ شک ہے کہ براہین احمدیہ صفحہ 557 میں اسی واقعہ کے متعلق یہ دوسری وحی الہی ہے، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا۔ قوت الرحمن لعبید اللہ الصمد۔ ترجمہ: جب اس کا یعنی اس عاجز کا رب پہاڑ پر تجلی کرے گا تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، یہ خدا کی قوت سے ہوگا اپنے بندے کی تائید میں، یعنی اس کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے۔ اب جب کہ یہ دونوں عبارتیں براہین احمدیہ میں موجود ہیں اور ان میں صریح لفظوں میں یہ وعدہ بھی ہے کہ خدا نشان دکھائے گا اور نصرت اور تائید کرے گا، پھر اس بارے میں جو کچھ اشتہار میں لکھا گیا سفید جھوٹ کیوں کر ہو گیا؟ کیا پہاڑ کے پھٹ جانے کو زلزلے پر دلالت التزامی نہیں؟ اور کیا صاف طرح پر اس جگہ یہ وعدہ نہیں کہ ہم پہاڑ کے پھٹ جانے کو اپنے اس بندے کے لیے نشان بنائیں گے اور یہ واقعہ تائید اور نصرت الہی پر دلالت کرے گا؟ اور کیا تصریح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور الفاظ ہو سکتے ہیں جو صفحہ 516 میں فرمایا گیا، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، یعنی ہم پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کا واقعہ لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں گے؟ ایسا ہی اس سے بڑھ کر اور کیا تصریح ہو سکتی ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ 557 میں کی گئی ہے، کیونکہ پہلے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا وعدہ کیا اور پھر فرمایا قوت الرحمن لعبید اللہ الصمد، یعنی یہ خدا کی قوت سے ہوگا اور اس کے بندے کی تائید اور نصرت کے لیے۔ جس شخص نے اب بھی باوجود ان تصریحات کے ایسی واضح پیش گوئی کو سفید جھوٹ سمجھا ہے، اس کی نسبت بجز اس کے کیا کہیں کہ خود اس کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں کہ روز روشن کو وہ رات خیال کرتا ہے۔ علاوہ اس کے جس موقع پر قرآن شریف میں یہ آیت ہے وہ موقع بھی تو زلزلے پر ہی دلالت کرتا ہے، کیونکہ اب تک توریت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کہ حضرت موسیٰ کو کرشمہ قدرت دکھلانے کے لیے پہاڑ پھٹا تھا اس وقت بھی زلزلہ ہی آیا تھا۔ اس قدر شہادتوں کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کے حواس میں خلل ہے اور آنکھ کی بینائی میں قصور، اور یا سخت تعصب کے پردے نے اس کو اس توفیق سے محروم کر دیا ہے کہ وہ نور کو دیکھ کر پھر اس کو قبول کر سکے۔ ماں سوائے اس کے ہر ایک عقل مند جانتا ہے کہ پہاڑ کا پھٹ جانا بھی مستلزم زلزلہ ہے، اور اس واقعہ کو زلزلے پر قطعی اور ضروری دلالت ہے، تو پھر کیوں کر مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ زلزلے کا اس جگہ کچھ بھی ذکر نہیں؟ کیا پہاڑ زلزلے کے بغیر بھی پھٹا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب کی عقل پر یہ کیسے پتھر پڑ گئے کہ کھلی کھلی بات ان کو سمجھ نہیں آتی؟ 70 برس تک پہنچ کر پھر طفولیت کی سادہ لوحی ظاہر ہونے لگی، پھر ساتھ اس کے جبکہ یہ بھی موجود ہے کہ اس واقعہ کو ہم نشان بنائیں گے اور اس معمور کی اس سے تائید اور نصرت کریں گے، تو بجوز ایسے شخص کے کہ اس کے دل پر شقاوت کا زنگ جم گیا ہو، کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ پہاڑ کا پھٹنا جس کا براہین احمدیہ میں ذکر ہے کوئی ایسا واقعہ ہے جس کو خدا اپنے معمور کے لیے نشان بنائے گا، جیسا کہ اسی جگہ بطور وعدہ اس نے فرمایا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، یعنی ہم اس کو لوگوں کے لیے نشان بنائیں گے۔ قولہ
گورنمنٹ اور پبلک براہین احمدیہ کے صفحات مذکورہ کو ملاحظہ کریں، کیا یہ عبارت کہیں پائی جاتی ہے؟ اس دھوکہ بازی اور جعلسازی کی کوئی انتہا نہیں۔ اقولو، اس دلیری اور شوخی اور منہ زوری کے مقابل پر ہم بجز اس کے کیا لکھ سکتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بندہ خدا آخر کبھی مرنا ہے، کبھی تو اس گھڑی کا خیال کرو جب جان کندن کا غرغرہ شروع ہوگا۔ کیا یہ دونوں عربی عبارتیں جن کا میں نے اپنے اشتہار میں حوالہ دیا ہے براہین احمدیہ کے صفحہ 516 اور 557 میں موجود نہیں ہیں؟ اس قدر جھوٹ اور یہ عمر! براہین احمدیہ دنیا میں پھیل چکی ہے، صرف آپ کی بغل میں نہیں۔ پھر اس شوخی اور شرارت سے فائدہ کیا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ ان آیتوں میں پہاڑ پھٹ جانے کا ذکر ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ اسی الہام میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پہاڑ کا پھٹ جانا لوگوں کے لیے نشان بنائیں گے، اور بعض کے لیے یہ نشان رحمت کا موجب ہوگا؟ اور کیا یہ سچ نہیں کہ ان الہامات میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نشان اپنے بندے کی تائید اور نصرت کے لیے ظاہر کریں گے؟ اور کیا یہ سچ نہیں کہ جو الہام صفحہ 557 براہین احمدیہ میں عربی میں ہے اس کے سر پر اردو میں یہ الہام ہے، دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ حاشیہ: خدا تعالیٰ کی پہلی کتابوں میں بعض پیشگوئیاں اسی پیشگوئی کے ہم معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہیں، جن میں لکھا ہے کہ یہودی ان کو قبول نہیں کریں گے، جیسا کہ انجیل میں بھی انہی پیشگوئیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہوا، یعنی اسرائیلی نبیوں کا خاتم الانبیاء ہوا۔ سو انہی پیشگوئیوں کے مطابق یہ پیشگوئی ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ لوگوں نے تو اس کو قبول نہ کیا مگر میں قبول کروں گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دوں گا۔ سو ضروری ہے کہ یہ دنیا ختم نہ ہو جب تک یہ تمام باتیں ظہور میں آ جائیں، اور جیسا کہ انجیل میں ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہوا، اسی طرح خدا نے مجھے فرمایا کہ وہ تو تجھے رد کرتے ہیں مگر میں تجھے خاتم الخلفاء بناؤں گا۔ اس بارے میں وحی الہی کئی مختلف عبارتوں میں ہے، اگر سب لکھی جائیں تو طول ہوگا۔ حاشیہ ختم۔ کیا ان تمام عبارتوں کو یکجائی نظر سے دیکھنے سے ثابت نہیں ہوتا کہ پہاڑ کا پھٹنا جو براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے اس کے ساتھ ہی کتاب موصوف میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ یہ ایک پیشگوئی ہے؟ ہاں، اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ قبل از وقت ہم براہین احمدیہ کی اس پیشگوئی کو متعین نہیں کر سکے کہ کس پہلو پر یہ ظاہر ہوگی، اور یہ ایک ایسا امر ہے جس میں تمام انبیاء شریک ہیں، مگر میں نے نہ براہین احمدیہ میں اور نہ کسی اور کتاب میں اس بات سے انکار کیا ہے کہ یہ پیشگوئی ہے، اور کیوں کر انکار کر سکتا؟ وہاں تو صاف صفحہ 516 براہین احمدیہ میں لکھا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، کہ ہم پہاڑ کا پھٹ جانا لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں گے۔ اور پھر صفحہ 557 میں صاف لکھا ہے قوت الرحمن لعبید اللہ الصمد، یعنی پہاڑ کا پھٹ جانا خدا کی قوت سے ہوگا اپنے بندے کی تائید کے لیے۔ بس اس جگہ بجز کسی شریر خبیث آدمی کے جس کو ایمان اور خدا اور روز جزا کی کچھ بھی پرواہ نہ ہو، کون اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ یہ پیشگوئی ہے اور اس میں ایک نشان کا وعدہ ہے؟ اور جبکہ خدا تعالیٰ نے اس کا نام نشان رکھا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ کسی وقت ہم اس کو لوگوں کے فائدہ کے لیے ظاہر کریں گے، اور پھر کس کی مجال ہے کہ وہ کہے کہ یہ نشان نہیں اور یہ پیشگوئی نہیں؟ اور ہمارا یہ اقرار کہ ہم براہین احمدیہ کے زمانے میں اس پیشگوئی کو کسی پہلو پر متعین نہیں کر سکے، اس سے مخالف کو کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ نبی کے لیے قبل از وقت ہر ایک پیشگوئی کا متعین کرنا ضروری نہیں،
اور یہ بحث اسی کتاب میں ہم پہلے بہت کر چکے ہیں، ضرورت نہیں کہ ہم بار بار اس کو لکھیں۔ اگر در خانہ کا سست حرف بسست قولہ، ان تینوں فکروں میں کرشن قادیانی نے جھوٹ بولا ہے، یعنی ایک فکرہ گزشتہ بالا جس کا جواب ہو چکا ہے، اور دوسرے یہ کہنا کہ زلزلے سے پیچھے بار بار خیال آیا کہ میں نے بڑا گناہ کیا، کہ جیسا کہ شائع کرنے کا حق تھا زلزلے کی پیشگوئی کو شائع نہ کیا۔ حاشیہ: مولوی محمد حسین صاحب نے اس میرے فکرے پر بہت خوشی سے بغلیں بجائی ہیں کہ مجھے بار بار خیال آیا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ مولوی کہلا کر ان کو یہ معلوم نہیں کہ انسان کا کمال معرفت اسی میں ہے کہ انسان اپنے رب جلیل کے آگے ہر ایک وقت اپنے تئیں قصوروار ٹھہراوے۔ یہ نبیوں کی سنت ہے۔ وہ شیطان ہے جو خدا تعالیٰ کے سامنے انکسار اختیار نہ کرے۔ نبی جو روتے چلاتے نعرے مارتے رہے، یہ سوز و گداز اسی وجہ سے تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے گناہ کیا، کہ جیسا کہ حق تبلیغ کا تھا ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ اپنے آقا و مولا کے سامنے تمام سعادت اسی میں ہے کہ اس قصور کا اقرار کریں۔ چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام استغفار اسی بنا پر ہے کہ آپ بہت ہی ڈرتے تھے کہ جو خدمت مجھے سپرد کی گئی ہے، یعنی تبلیغ کی خدمت اور خدا کی راہ میں جاں فشانی کی خدمت، اس کو جیسا کہ اس کا حق تھا میں ادا نہیں کر سکا، اور اس خدمت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی نے ادا نہیں کیا، مگر خوف عظمت اور ہیبت الہی آپ کے دل میں حد سے زیادہ تھا، اسی لیے دوام استغفار آپ کا شغل تھا۔ توریت میں بھی ہے۔ تب موسیٰ نے جلدی سے زمین پر سر جھکایا اور بولا کہ اے خداوند، ہمارے گناہ اور خطائیں معاف کر۔ خروج 9/34۔ ساؤل نبی کہتا ہے، میں نے گناہ کیا کہ میں نے خداوند کے فرمان کو ٹال دیا۔ دیکھو 1 سموئیل 25/15۔ داؤد نبی خدا تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں نے تیرا گناہ کیا۔ دیکھو زبور 3/51۔ حاشیہ ختم۔ قولہ دوبارہ شروع ہوتا ہے، اور تیسرے یہ کہنا کہ اگر میں اس وقت جانتا تھا کہ میرا لکھنا دلوں کو ایک واجبی احتیاط کی طرف مصروف نہیں کرے گا، تاہم اس غم نے میرے دل کو گھیرا کہ جو خبر مجھ کو خدائے علیم و حکیم سے ملی تھی اس کی میں نے پورے طور سے اشاعت نہ کی۔ اقولو، بدظنی ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص کو اس بات کا علم دیا جائے کہ فلاں تباہی کسی گروہ پر آنے والی ہے، اور وہ اس قوم کو اس تباہی سے جیسا کہ چاہیے متنبع نہ کر سکے، اور ساتھ ہی اس کو یہ بھی یقین ہو کہ میرا کہنا نہ کہنا ان کو برابر ہوگا، مگر پھر بھی اس تباہی کے بعد ضرور اس کے دل کو صدمہ پہنچے گا کہ کاش وہ لوگ میری آواز کو سنتے اور بچ جاتے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ خاصیت ہر ایک دل میں ہے، مگر ممکن ہے کہ اس زمانے کے بعض مولویوں کے دل ایسے ہوں کہ خدا نے یہ خاصیت ان میں سے سلب کر لی ہو، اور اگر یہ وہم گزرے کہ کیوں کر یقین کریں کہ صاحب الہام کو یقین ہو گیا تھا کہ الہام افت الدیار و محلھا و مقامھا سے مراد زلزلہ ہے، اس کا جواب ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ یہ ایک ایسا صاف الہام ہے کہ اس کے معنوں پر اطلاع پانے سے ایک بچے کو بھی یقین ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سخت حادثے کی پیشگوئی ہے جس کا اثر عمارتوں پر ہوگا، اور اس سے 1 سال 5 مہینے پہلے الحکم اخبار میں یعنی اخیر دسمبر 1903 کے پرچے میں صاف لفظوں میں زلزلے کی پیشگوئی موجود ہے، اور پھر مواہب الرحمن مطبوعہ 1902 میں بھی یہی زلزلے کی پیشگوئی موجود ہے، اور پھر رسالہ آمین مطبوعہ 1901 میں بھی یہی زلزلے کی پیشگوئی موجود ہے۔ پھر باوجود اس قدر تواتر کے کیوں کر کوئی عقل مند خیال کر سکتا ہے کہ ہم اس پیشگوئی سے بالکل بے خبر تھے؟
हाँ, मैं जैसा कि मेरा मज़हब है बार बार ये भी कह चुका हूँ कि पेशगोइयों में कतई तौर पर यह दावा नहीं हो सकता कि ज़रूर उनका एक ही ख़ास पहलू पर ज़हूर होगा। मुमकिन है कि खुदाए अलीम व हकीम कोई दूसरा पहलू उनके ज़हूर के लिए इख्तियार करे जिसमें वही अज़मत और क़ुव्वत और हौलनाक सूरत पाई जाए जिस पर यह पेशगोई दलालत करती हो। फिर जबकि मुझको पेशगोई आफत दयार व महल्लुहा व मकामुहा की अज़मत और शिद्दत पर पूरा पूरा यकीन था और मैं इसको पूरे ईमान से खुदा ताला का कलाम समझता था और इसके ज़हूर ने मुझ पर खोल दिया था कि जैसा कि पेशगोई के ज़ाहिरी अल्फाज थे इसी तरह वो वुकू में भी आ गई, तो क्या वो वक्त नहीं था कि बनी नौ के लिए मेरी हमदर्दी जोश मारती और मैं कोशिश करता कि आइंदा जल्जले से बचने के लिए लोग तौबा और इस्तिग़फ़ार और किसी ahsan इंतज़ाम की तरफ मुतवज्जे हों। क्या मैंने ये बुरा काम किया कि जिस बला का मुझे यकीन दिया गया था उस बला से बचने के लिए मैंने लोगों को मुत्तले कर दिया? और क्या इंसान में यह तभी अमर नहीं है कि किसी बला पर इत्तला पाकर बनी नौ की हमदर्दी के लिए उसका दिल जोश मारता है? हाँ, बास कस्साब तबा लोग होते हैं कि उनको दूसरे के दर्द और मुसीबत की कुछ भी परवाह नहीं होती। सो मैं ऐसे लोगों को इंसान नहीं समझता। कौलुहु, लिहाजा उससे यानी मुझसे ये हमाकत अमल में आई जो अपने तई एक बड़े गुनाह का मुर्तकिब मान लिया जिससे अपने असली दावे नबूवत की जड़ काट दी। अकूलो, यहूदियों की तरह आप जिस कदर चाहें तहरीफ करें, हम आपको क्या कह सकते हैं, वरना जो लोग खुदा ताला से डरते हैं वो बावजूद नबी और रसूल होने के इकरार रखते हैं कि जैसा कि हक तबलीग का था अदा न कर सके। हाशिया, हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा अबदना का हक का इबादत का, यानी ए हमारे खुदा जो हक तेरी परस्तिश का था हमसे अदा नहीं हो सका। क्या आप इस जगह ये एतराज़ करेंगे कि जब कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इबादत करने में कासिर थे तो दूसरों को क्यों नसीहत करते थे? अफसोस। हाशिया ख़त्म। और इसी को वो गुनाह अजीम ख्याल करते हैं और इसी ख्याल से वो नारे मारते और रोते और दर्द से भर जाते हैं और दाइमुल इस्तिग़फ़ार रहते हैं, मगर खुश्क मौलवी जिनके दामन में बजुज़ हड्डियों के कुछ नहीं, वो इस रूहानियत को क्या जानते हैं। बेगुनाह होने की इत्मीनान किसी नबी ने भी जाहिर नहीं की। जो दुनिया में अफजलुर रसूल और खातमुर रसूल गुजरा है उसके मुंह से भी यही निकला, रब्बना इग़फ़िर लना व बाइद बैनना व बैना खतायाना। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फरमाते थे कि सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया, और आप सबसे ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे और फरमाया करते थे कि मैं दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, और खुदा ताला ने आपके हक़ में फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ वरअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। ये सूरत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब ज़माना वफ़ात में नाजिल हुई थी और इसमें अल्लाह ताला ज़ोर देकर अपनी नुसरत और ताईद और तकमील मकासद दीन की खबर देता है कि अब तू ए नबी खुदा की तस्बीह और तमजीद कर और खुदा से मग़फ़िरत चाह, वो तव्वाब है। इस मौके पर मग़फ़िरत का जिक्र करना ये इसी बात की तरफ इशारा है कि अब काम तबलीग ख़त्म हो गया। खुदा से दुआ कर कि अगर खिदमत तबलीग के दकाइक में कोई फ़रोगुज़ाश्त हुई हो तो खुदा उसको बख्श दे। मूसा भी तौरात में अपने कसूरों को याद करके रोता है, और जिसको ईसाइयों ने खुदा बना रखा है, किसी ने उसको कहा कि ए नेक उस्ताद, तो उसने जवाब दिया कि तू मुझे क्यों नेक कहता है, नेक कोई नहीं मगर खुदा। यही तमाम औलिया का शियार रहा है, सब ने इस्तिग़फ़ार को अपना शियार करार दिया है बजुज़ शैतान के। परस कुश्ता चंदा के शब रानदांद, सहरगा खरोशां के वामानदांद। सफ़ा नंबर 272।
कौलुहु, वो यानी ये आजिज़ बराहीन अहमदिया की पेशगोई को सच्चा बनाने और इस पर ज़लज़ले का रंग चढ़ाने और इस ज़रिए से अपनी गैब दानी और नबूवत का सिक्का जमाने की गरज से इस बात का मुद्दई हो गया है कि बराहीन अहमदिया की पेशगोई से मुझे बहुत सफाई से खुदा की तरफ से ये खबर मिल चुकी थी कि इससे ज़लज़ला मुराद है। ताहम मैंने कौम की बदगोई और बदजन्नी के खौफ से उसको छुपाया और अरबी का तर्जुमा उर्दू में करके शाये न किया, और मैं इस फेल से खुदा के गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हुआ और 25 बरस तक इसी गुनाह पर कायम और मुसिर रहा। अकूलो, मौलवी साहिब, आज आपने तहरीफ करने में यहूदियों के भी कान काटे। मौलवी कहलाना और इस कदर सरीह इबारत के माने बयान करने में अमदन खयानत करना, क्या ये उन लोगों का काम हो सकता है जो यौमुल हिसाब पर ईमान लाते हैं? मैंने अपने इश्तिहार में कब और कहाँ लिखा है कि मैं 25 बरस तक इस गुनाह पर कायम और मुसिर रहा कि बराहीन अहमदिया के अरबी इल्हाम का तर्जुमा शाये न किया? बराहीन अहमदिया के सफ़ा 516 और सफ़ा 557 खोल कर देखो, दोनों मकामात में अरबी इल्हामात का तर्जुमा मौजूद है। फिर मैं क्यों कर कह सकता था कि मैंने अरबी इल्हाम का तर्जुमा उर्दू में करके शाये न किया और 25 बरस तक इसी गुनाह पर कायम और मुसिर रहा? क्या कोई अक्लमंद बावर कर सकता है कि बावजूद है कि इन दोनों इल्हामात का जो सफ़ा 516 और सफ़ा 557 बराहीन अहमदिया में दर्ज है, साथ ही तर्जुमा उर्दू में लिखा हुआ है, फिर मैं इश्तिहार में ये लिखता कि इन इल्हामात का तर्जुमा बराहीन अहमदिया में मैंने नहीं लिखा, बल्कि यह जिक्र तो मेरे इश्तिहार 11 मई 1905 में उस अरबी इल्हाम के मुतल्लिक था जो अलहकम 31 मई 1904 में बगैर तर्जुमे के शाये किया गया था, यानी इल्हाम अफ़त दयार व महिल्लुहा व मकामुहा, जिसका तर्जुमा उर्दू में नहीं लिखा गया था। मौलवी साहिब ने इस गरज से ये तहरीफ की ता मेरे पर ये इल्ज़ाम कायम करें कि गोया मैंने अमदन 25 बरस तक बराहीन अहमदिया के अरबी इल्हाम का तर्जुमा न किया और मख्फी रखा। माँ सिवा इसके ज़लज़ले के मुतल्लिक तो बराहीन अहमदिया में 2 पेशगोइयाँ थीं, एक सफ़ा 516 में दर्ज थी और दूसरी सफ़ा 557 में दर्ज थी, और मेरे इश्तिहार 11 मई 1905 में सिर्फ एक पेशगोई की निस्बत लिखा है कि इसका तर्जुमा उर्दू में नहीं हुआ। बस अगर इस जगह इश्तिहार 11 मई 1905 में बराहीन अहमदिया की वो 2 पेशगोइयाँ मुराद हैं, तो इसमें यह इबारत नहीं होनी चाहिए थी कि अरबी पेशगोई का तर्जुमा भी नहीं हुआ था, बल्कि ये इबारत होनी चाहिए थी कि अरबी 2 पेशगोइयों का तर्जुमा भी नहीं हुआ था। और फिर भी ऐसा लिखना झूठ होता, क्योंकि दोनों अरबी पेशगोइयों का तर्जुमा बराहीन अहमदिया में मौजूद है, जो शख्स चाहे देख ले। फिर अलावा इसके वो इश्तिहार मौरखा 11 मई 1905 जिस पर मौलवी साहिब ये नुक्ता चीनी करते हैं, अभी दुनिया से गुम नहीं हो गया, बहुतों के पास मौजूद होगा। इसकी असल इबारत यह है, उस ज़लज़ले के बाद मुझे बार बार ख्याल आया कि मैंने बड़ा गुनाह किया कि जैसा कि हक शाये करने का था, इस पेशगोई को शाये न किया, क्योंकि वो पेशगोई सिर्फ उर्दू के 2 अखबार और 2 रिसालों में शाये हुई थी, और ये भी फरोगुज़ाश्त हुई थी कि अरबी पेशगोई का तर्जुमा भी नहीं हुआ था। अब साफ जाहिर है कि बराहीन अहमदिया की अरबी पेशगोइयाँ जो सफ़ा 516 और सफ़ा 557 में दर्ज हैं, न उर्दू के 2 अखबारों में शाये हुई और न उनका तर्जुमा करना रह गया और न किसी और रिसाले में उनका जिक्र हुआ, बल्कि वो पेशगोई जो 2 उर्दू अखबारों में दर्ज हुई थी और जिसका अरबी से उर्दू में तर्जुमा नहीं हुआ था, वो यही पेशगोई अफ़त दयार व महिल्लुहा व मकामुहा है, क्योंकि वो अलावा 2 अखबारों के जिनमें से एक अलहकम 31 मई 1905 है, 2 रिसालों में भी दर्ज हो चुकी थी, यानी उसको मौलवी मोहम्मद अली साहिब MA ने अपने दोनों रिसालों में 20 मार्च 1904 को शाये कर दिया था। चुनाचे हाशिये में उनका अपने हाथ से लिखा हुआ नोट दर्ज है। हाशिया: सैयदी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इल्हाम अफ़त दयार व महिल्लुहा व मकामुहा मार्च के दोनों रिसालों में शाये हो चुका था
اور रसाले के सफ़ा 126 में दर्ज है। इसी इल्हाम को पढ़कर और फिर जल्जले की खबर अखबारों में पढ़कर चार्ल्स सोराइट अब्दुल हक ने, जो उस वक्त न्यूजीलैंड में था, खत लिखा था, जिसमें जल्जले के जरिए से इस इल्हाम के पूरा होने पर बहुत ही खुशी का इजहार किया था। मोहम्मद अली। हाशिया खत्म। अब जरा आंख खोलकर अव्वल आप मौलवी साहिब मौसूफ के नोट को पढ़ लें और फिर नदामत में गर्क हो जाएं, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। बंदाए खुदा, इस कदर चालाकी तो वो यहूद भी नहीं करते होंगे जिनकी निस्बत अल्लाह ताला फरमाता है युहरिफून अल कलिमा मवाज़े ही। अल-माइदा 14। फिर आपने अपनी मौलवियत का ये नमूना कैसा दिखलाया। मैं नहीं ख्याल कर सकता कि आप ऐसे नादान थे जिन्होंने कमाल सादा लोही से इबारत के समझने में गलती खाई। आप बराहीन अहमदिया का रिव्यू लिख चुके थे और आपको खूब मालूम था कि बराहीन अहमदिया के वो अरबी इलामात जिनका मैंने अपने इश्तिहार में जिक्र किया है वो बगैर तर्जुमे के नहीं लिखे गए, और आपको खूब मालूम था कि बराहीन अहमदिया के इन अरबी इलामात का जिक्र ना तो हमारे सिलसिले के इन दो अखबारों अल हकम और अल बदर में किया गया है, और ना ऐसे दो रिसाले हमारे सिलसिले में किसी ने तालीफ किए जिनमें बराहीन अहमदिया के इन इल्हामात का कुछ जिक्र हो। फिर जबकि बराहीन अहमदिया के इन इल्हामात अरबिया का बराहीन अहमदिया में तर्जुमा मौजूद है, और न किसी अखबार और न किसी रिसाले में इनका जिक्र है, और न वो सिर्फ एक पेशगोई है, ता इश्तिहार 11 मई 1905 की ये इबारत उस पर मुंतबिक हो सके कि अरबी पेशगोई का तर्जुमा भी नहीं हुआ था, बल्कि वो दो पेशगोइयां हैं। तो इस सूरत में शरन आपसे मुतालबा है कि आपने इस कदर झूठ क्यों बोला। शायद जो करम दीन के मुकदमे में मेरे मुकाबिल पर मौलवियों ने दरोग मसलहत आमेश के जवाज का फतवा दिया था, उस पर आपने भी अमल किया। बहरहाल आप बतलाओ कि क्यों आपने वो जिक्र जो इल्हाम अफत दयार महल्लोहा व मकामोहा की निस्बत था बराहीन अहमदिया के उन दो अरबी इल्हामों में मढ़ दिया, जो सफ़ा 516 और सफ़ा 557 बराहीन अहमदिया में मौजूद है। क्या आप लोगों की यही मौलवियाना हैसियत में दयानत और अमानत है कि आपने ऐसा इफ्तरा किया और कुछ भी खुदा ताला का खौफ आपके दिल में ना आया? और सिर्फ इसी पर बस नहीं, बल्कि आप महज शरारत और चलाकी से अपने इस मजमून में अपनी तरफ से एक इबारत लिखते हैं और फिर पब्लिक पर यह जाहिर करना चाहते हैं कि गोया वो इबारत जो आपने मेरी तरफ मंसूब की है दर हकीकत मेरे ही कलम से निकली है। चुनाचे वो इबारत जो आपने महज जालसाजी से मेरी तरफ मंसूब कर दी है वो ये है। कौसैन। बराहीन अहमदिया की पेशगोई से मुझे बहुत सफाई से खुदा की तरफ से यह खबर मिल चुकी थी कि इससे जल्जला मुराद है, ताहम मैंने कौम की बदगोई और बदजन्नी के खौफ से उसको छुपाया और अरबी का तर्जुमा उर्दू में करके शाये न किया, और मैं इस फेल से खुदा के गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हुआ और 25 बरस तक इसी गुनाह पर कायम और मुसिर रहा। कौसैन बंद। ए मुफ्तरी नाबकार, क्या अब भी हम न कहें कि झूठे पर खुदा की लानत, जिसने आप इबारत बनाकर मेरी तरफ मंसूब कर दी। ए सख्त दिल जालिम, तुझे मौलवी कहलाकर शर्म ना आई कि तूने नाहक इस कदर मेरे पर झूठ बोला। क्या तू दिखला सकता है कि मेरे इश्तिहार 11 मई 1905 में या किसी और इश्तिहार में या किसी रिसाले में ये इबारत मौजूद है जो तूने लिखी? लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। इस जगह उन लोगों को मुतनब्बे रहना चाहिए कि जो ऐसे लोगों को मौलवी और दयानतदार समझकर उनके कौल पर अमल करने को तैयार होते हैं। ये हाल है इन लोगों की दयानत का, और झूठे के कलाम में तनाकुज़ ज़रूर होता है, इसलिए मौलवी साहिब मौसूफ का ये बयान भी तनाकुज़ से भरा हुआ है। चुनाचे वो अखबार मज़कूर के सफ़ा 5 कॉलम तीसरे में 15वीं सतर व 24वीं सतर में मेरे इश्तिहार की इबारत ये लिखते हैं कि मैंने बराहीन अहमदिया में इस ज़लज़ले की खबर दी थी, और अगरचे उस वक्त इस खारिक आदत बात की तरफ जहन मुंतकिल ना हो सका, लेकिन अब इन पेशगोइयों पर नज़र डालने से मालूम होता है कि आइंदा आने वाले ज़लज़ले की निस्बत थीं जो उस वक्त नज़र से मख्फी रह गईं।
اب ناظرین خود دیکھ لیں کہ اس عبارت مذکورہ بالا کا یہی مطلب ہے کہ اس زمانے میں کہ جب براہین احمدیہ کے لکھنے کا زمانہ تھا، ذہن اس طرف منتقل نہ ہو سکا کہ زلزلے سے مراد در حقیقت زلزلہ ہے، اور یہ امر اس وقت نظر سے مخفی رہا، اور اب 25 برس کے بعد جب زلزلہ ظہور میں آ گیا تو اب معلوم ہوا کہ وہ براہین احمدیہ کی پیشگوئیاں آئندہ آنے والے زلزلے کی نسبت پیشگوئیاں تھیں۔ یہ تو میری طرف سے انہوں نے اقرار لکھا ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ میں نے اپنے اشتہار النداء من وحی السماء میں جو 21 اپریل 1905 کو شائع ہوا تھا، در حقیقت یہ عبارت اشتہار کے صفحہ 7 مطبوعہ نول کشور پریس لاہور میں لکھی ہے۔ چنانچہ پوری عبارت یہ ہے۔ یاد رہے کہ ان دونوں زلزلوں کا ذکر میری کتاب براہین احمدیہ میں بھی موجود ہے، جو آج سے 25 برس پہلے اکثر ممالک میں شائع کی گئی تھی۔ اگرچہ اس وقت اس خارق عادت بات کی طرف ذہن منتقل نہ ہو سکا، لیکن اب ان پیشگوئیوں پر نظر ڈالنے سے بدیہی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ آئندہ آنے والے زلزلوں کی نسبت پیشگوئیاں تھیں جو اس وقت نظر سے مخفی رہ گئیں۔ اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اس اشتہار میں صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ میرا اس وقت سے پہلے جبکہ زلزلہ 4 اپریل 1905 ظہور میں آ گیا، اس بات کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوا تھا کہ جیسا کہ ظاہر الفاظ پہاڑ کے پھٹ جانے سے سمجھا جاتا ہے، در حقیقت براہین احمدیہ کے ان الہامات سے زلزلہ ہی مراد ہے، اور اس پر ایک دلیل بھی ہے کہ براہین احمدیہ میں جو ان دونوں الہامات کا ترجمہ کیا گیا ہے اس میں بھی ظاہر الفاظ کی روح سے ترجمہ نہیں ہوا۔ غرض میں نے اس اشتہار 21 اپریل 1905 میں جو 4 اپریل 1905 کے بعد لکھا تھا، صاف اقرار کر دیا کہ میں 25 برس تک براہین احمدیہ کے دونوں موقع کے الہام کو جو فلما تجلی ربہ للجبل ہے خاص زلزلے کے لیے متعین نہ کر سکا، مگر 4 اپریل 1905 کے زلزلے کے بعد کھل گیا کہ وہ اسی زلزلے کے متعلق تھا۔ تو یہ وہ امر ہے جو میرے اشتہار 21 اپریل 1905 سے ثابت ہوتا ہے۔ اب اس اشتہار کے برخلاف جو دعویٰ محض افتراء اور جعلسازی سے مولوی محمد حسین صاحب نے میری طرف منسوب کیا ہے اور اپنی طرف سے ایک عبارت بنا کر میری طرف منسوب کی ہے، وہ عبارت پھر ہم دوبارہ لکھ دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے: براہین احمدیہ کی پیشگوئی سے مجھے بہت صفائی سے خدا کی طرف سے یہ خبر مل چکی تھی کہ اس سے زلزلہ مراد ہے، تاہم میں نے قوم کی بدگوئی اور بدظنی کے خوف سے اس کو چھپایا اور عربی کا ترجمہ اردو میں کر کے شائع نہ کیا، اور میں اس فعل سے خدا کے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور 25 برس تک اسی گناہ پر قائم اور مصر رہا۔ اب ناظرین انصافاً فرماویں کہ کیا یہ بیان جو مولوی صاحب موصوف نے میری طرف منسوب کیا ہے، یہ میرے اشتہار 21 اپریل 1905 کی عبارت کے مخالف ہے یا نہیں، جس کو ابھی میں نے نقل کر دیا ہے؟ کیونکہ میں اشتہار مذکور میں صاف طور پر لکھ چکا ہوں کہ اس اشتہار سے پہلے جو براہین احمدیہ سے 25 برس بعد میں نے 11 مئی 1905 کو شائع کیا ہے، اس بات کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوا تھا کہ زلزلے سے مراد در حقیقت ظاہری طور پر زلزلہ ہے، بلکہ 25 برس بعد زلزلے کے آنے پر ان الہامات کے معنی کھلے۔ بس جب کہ یہ دونوں بیانات متناقض ہیں اور میں ان میں سے صرف ایک بیان کو قبول کرتا ہوں جو مولوی صاحب کے اس مضمون میں بھی انہی کے ہاتھ سے درج ہو چکا ہے، یعنی یہ کہ میں 25 برس تک براہین احمدیہ کے الہام صفحہ 516 اور صفحہ 557 کو کسی ایک پہلو پر متعین نہ کر سکا، تو اس میں کیا شک ہے کہ دوسرا بیان اس وقت تک محض مولوی صاحب کا افتراء سمجھا جائے گا جب تک کہ وہ میری کسی کتاب یا اشتہار میں سے
یہ ثابت کر کے نہ دکھلا دیں کہ یہ عبارت مذکورہ میں نے کسی جگہ لکھی ہے، اور یا کسی جگہ میں نے یہ لکھا ہے کہ میں 25 برس تک اس گناہ پر قائم اور مصر رہا کہ باوجود کہ براہین احمدیہ کے زمانے سے قطعی علم زلزلے کے متعلق مجھے ہو چکا تھا، پھر میں نے اس خبر کو مخفی رکھا۔ اب اے ناظرین، برائے خدا اپنی موت کو یاد کر کے ایماناً مجھے بتلاؤ کہ جو شخص اس قدر افتراء کرتا اور جھوٹی عبارتیں بنا کر میری طرف منسوب کرتا ہے، کیا وہ کسی سرزنش اور تعزیر شرعی کے لائق ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا، اور یہ بھی محض للہ فرماویں کہ کیا ایسا شخص جو اس طرح کی شوخی سے جعلسازی کرتا ہے اس لائق ہے کہ آئندہ اس کو مولوی کے نام سے پکارا جائے؟ اور کیا مناسب نہیں کہ ایک مجلس علماء مقرر کر کے اس کو بلایا جاوے اور اس سے پوچھا جاوے کہ یہ فرضی عبارت جو میری طرف اس نے منسوب کی ہے، میں نے کس کتاب یا رسالے میں اس کو لکھا ہے؟ مولوی کہلا کر یہ افتراء اور یہ تحریف اور یہ خیانت اور یہ جھوٹ اور یہ دلیری اور یہ شوخی، ان باتوں کا تصور کر کے بدن کانپتا ہے۔ کیا مجھے کافر اور بے ایمان کہنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں کہ لکھا ہے کہ آخری زمانے کے اکثر مولوی یہودیوں کے مولویوں سے مشابہت پیدا کر لیں گے، یاد نہیں رکھتے؟ بلکہ اس سے بڑھ کر بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس قدر مشابہت پیدا کریں گے کہ اگر کسی یہودی نے ماں سے بھی زنا کیا ہوگا تو وہ بھی کر لیں گے۔ حاشیہ: آخری زمانے کے وہ علماء جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اس امت کے قرار دیا ہے، وہ بالخصوص اسی قسم کے مولوی ہیں جو مسیح موعود کے مخالف اور جانی دشمن اور اس کی تباہی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کو کافر اور بے ایمان اور دجال کہتے ہیں، اور اگر ان کے لیے ممکن ہو تو اس کو صلیب دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہود کے فقیہ اور فریسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح پیش آئے تھے اور ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جو علماء اس قسم کے نہیں ہیں، ان کو ہم اس امت کے یہودی نہیں کہہ سکتے، بلکہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کے دشمنوں کی طرح مجھے دجال اور کافر اور بے ایمان کہتے ہیں، وہی یہودی ہیں، اور میں ان کو یہودی نہیں کہتا، بلکہ خدا تعالیٰ کا کلام ان کو یہودی کہتا ہے، اور یہ تو امر مجبوری ہے، جس حالت میں در حقیقت میں سچا ہوں، نہ کافر نہ دجال نہ بے ایمان ہوں۔ پس جو شخص سچے مسیح کو ایسے الفاظ سے یاد کرتا ہے، اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہودی قرار دیتے ہیں۔ اگر مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب مجھے بے ایمان، کافر، دجال قرار نہیں دیتے اور واجب القتل نہیں سمجھتے تو ہم ان کو یہودی نہیں کہتے، اور اگر وہ مجھے ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ میں سچا مسیح موعود ہوں، تو اس صورت میں وہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق بن کر اپنے تئیں یہودی بناتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تم کیوں عیسیٰ بنے۔ اس کا یہی جواب ہے کہ آپ لوگوں کے طفیل سے اگر آپ یہودی نہ بنتے تو میرا نام یہ نہ ہوتا۔ حاشیہ ختم۔ اور باوجود اس کے کہ بٹالوی صاحب نے اس قدر جھوٹ بول کر اور خیانت اور تحریف کر کے مجھے دکھ دیا ہے، پھر بھی اگر وہ میری کسی کتاب میں وہ عبارت جو انہوں نے میری طرف منسوب کی ہے اور لکھا ہے کہ گویا میں 25 برس تک اسی گناہ پر قائم اور مصر رہا دکھلا دیں، تو میں نقد 50 روپیہ ان کو دے سکتا ہوں، ورنہ میری طرف سے یہ کلمہ کافی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قولہ، کسی سچے نبی یا ملہم کے نشان نہیں ہیں کہ جس بات کی تبلیغ کا خدا اس کو حکم دے وہ دانستہ اور عمدن 25 برس تک چھپائے رکھے اور اس کی تبلیغ نہ کرے۔ اقولو،
اس افتراء کا جواب گزر گیا اور میں بیان کر چکا ہوں کہ میں نے کسی اشتہار میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ براہین احمدیہ کی یہ دو پیش گوئیاں جو لکھی گئی ہیں، یعنی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، ان کے اصل منشا کی طرف اسی زمانے میں میرا ذہن منتقل ہو گیا تھا، بلکہ بار بار لکھ چکا ہوں کہ 25 برس کے بعد ان معنوں کی حقیقت کھلی، اور اگر پہلے سے میرے پر حقیقت کھلتی تو پھر اس الہام کے اس ترجمے میں جو براہین احمدیہ میں لکھا گیا کیوں غلطی وقوع میں آتی؟ پھر اس نادان مولوی کے اس قول پر مجھے تعجب آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سچے نبی یا ملہم کا یہ نشان نہیں ہے کہ جس بات کی تبلیغ کا خدا اس کو حکم دے وہ دانستہ اور عمدن 25 برس تک اس کو چھپائے رکھے۔ اس نادان کو اب تک یہ بھی معلوم نہیں کہ تبلیغ الہی احکام کے متعلق ہوتی ہے، نہ ایسی پیش گوئیوں کے متعلق جن کی اشاعت کے لیے ملہم مامور بھی نہیں بلکہ اختیار رکھتا ہے، چاہے ان کو شائع کرے یا نہ کرے، ماں سوا اس کے جبکہ اس پیش گوئی کی حقیقت ابھی میرے پر نہیں کھلی تھی تو اس بات کے لیے میں مکلف نہ تھا کہ اس کے معنی اور مقصد لوگوں پر ظاہر کرتا، اور جس قدر اجتہادی طور پر میرے خیال میں گزرا میں نے ترجمہ ان پیش گوئیوں کا براہین احمدیہ میں شائع کر دیا۔ بس میں نے تبلیغ میں کون سا قصور کیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، البقرہ 287۔ اگر یہ بات ہوتی کہ براہین احمدیہ کی ان پیش گوئیوں کی وہ حقیقت جو 4 اپریل 1905 کے زلزلے کے بعد میرے پر کھل گئی، براہین احمدیہ کی اشاعت کے زمانے میں ہی مجھے معلوم ہوتی تو اگرچہ میں اس کی اشاعت کے لیے مامور نہ تھا، تاہم میں نوع انسان کی ہمدردی کے لیے جہاں تک مجھ سے ممکن ہوتا اس کی اصل حقیقت سے لوگوں کو اطلاع دیتا۔ قولہ، یہ عجیب عذر گناہ بدتر از گناہ ہے کہ پیشگوئیوں کے معنی سمجھنے میں عوام تو عوام، انبیاء علیہم السلام بھی اجتہاد کے وقت غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اقولو، انہی باتوں سے تو آپ کا خیانت پیشہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ آپ شیرخوار بچہ نہیں، آپ علم حدیث سے ایسے جاہل نہیں جن کو اول نمبر کے جاہل کہنا چاہیے، آپ ایسے مجنون نہیں جن کے حواس بالکل قائم نہیں ہوتے، تو پھر یہ خیانت ہے یا کوئی اور بات ہے کہ آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام سے کوئی غلطی اجتہادی طور پر نہیں ہو سکتی؟ سب جانتے ہیں کہ بے شک غلطی ہو سکتی ہے، مگر وہ ہمیشہ اس غلطی پر قائم نہیں رکھے جا سکتے۔ میں اس بارے میں اسی ضمیمے میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں، اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ قولہ، کسی پیش گوئی کے جھوٹے ہونے کا الزام جب آپ پر قائم ہوتا ہے تو اس الزام کو اسی اصول سے اٹھا دیا جاتا ہے۔ اقولو، اے مولوی صاحب، خدا آپ کو ہدایت کرے اور وہ دن لاوے کہ آپ کی آنکھیں کھلیں۔ آپ اس شخص کی طرح جس کی گردن کے پیچھے بہت بڑا پھوڑا ہو اور اس وجہ سے وہ ہمیشہ زمین کی طرف جھکا رہے، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھا سکے، آسمانی انوار سے محروم ہیں اور ان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اب تک 10,000 سے بھی زیادہ خدا تعالیٰ میری تائید میں نشان ظاہر کر چکا ہے جو روزے روشن کی طرح پورے ہو گئے ہیں، مگر آپ کے نزدیک ہر ایک پیش گوئی جھوٹی نکلتی رہی ہے اور گویا میں جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے تعویلیں کرتا رہا ہوں۔ اب اس جگہ بھی میں بجز اس کے کیا کہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو شخص میری صحبت میں 40 دن بھی رہتا ہے وہ کوئی نہ کوئی خدا تعالیٰ کا نشان دیکھ لیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہزارہا بندگان خدا اس طرف جھک گئے ہیں، اور باوجود آپ کے بغض اور بخل اور ہمیشہ کی یاوہ گوئی کے ایک عالم ہماری طرف آ گیا ہے اور آتا جاتا ہے، اور آپ کے منہ کی پھونکوں سے کچھ بھی بگڑ نہ سکا۔
آسمان میں خدا نے میرے لیے خسوف کسوف کیا، مگر آپ کے نزدیک وہ حدیث غلط ہے۔ اور میں 14ویں صدی کے سر پر آیا، اور بفضل ہی تعالی محدثین کی شرط قرارداد کے مطابق 4 حصہ صدی تک میری زندگی پہنچ گئی، مگر آپ کے نزدیک یہ حدیث بھی غلط۔ اور لکھا تھا کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑے گی اور سخت پڑے گی، مگر آپ کے نزدیک یہ حدیث بھی غلط۔ اور لکھا تھا کہ اس وقت آفتاب میں ایک نشان ظاہر ہوگا، چنانچہ اب تک ظاہر ہے اور دوربین سے دیکھا جاتا ہے، مگر آپ کے نزدیک یہ حدیث بھی غلط۔ اور حدیث میں آیا تھا کہ ان دنوں ستارہ ذوالسنین طلوع کرے گا، چنانچہ مدت ہوئی اس ستارے کا طلوع ہو چکا، مگر آپ کے نزدیک یہ حدیث بھی غلط۔ اور لکھا تھا کہ وہ مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا، اور دمشق سے مشرق کی طرف وہ مبعوث ہوگا، مگر آپ کے نزدیک یہ حدیث بھی غلط۔ اور لکھا تھا کہ مسیح موعود کے وقت میں اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، اور اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ اس زمانے میں مدینے کی طرف سے مکہ تک ریل کی سواری جاری ہو جائے گی، مگر آپ کے نزدیک یہ حدیث بھی غلط۔ پس جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے نزدیک غلط ہیں، تو میری پیش گوئیوں کو غلط کہنے کے وقت آپ کیوں شرم کرنے لگے؟ حاشیہ: یہ بھی بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ اس زمانے میں لوگ حج کرنے سے روکے جائیں گے، مگر یہ سب حدیثیں آپ کے نزدیک غلط ہیں کیونکہ ان سے میرے دعویٰ کا ثبوت ملتا ہے۔ حاشیہ ختم۔ بلکہ حدیث اور میری پیشگوئیوں کا ذکر تو الگ رہا، آپ تو مسلمان کہلا کر قرآن شریف سے ہی منہ پھیرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گیا ہے اور آپ نے اس کو زندہ قرار دے کر آسمان کے کسی حجرے میں بٹھا رکھا ہے۔ کیا خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں فرمایا فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیہم؟ المائدہ 118۔ کیا اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ مجھے وفات دینے کے بعد تو ہی ان پر رقیب تھا؟ اور کیا ان تمام آیات پر نظر ڈالنے سے صریح طور پر ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ خدا تعالیٰ کے سوال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ میں جب تک اپنی امت میں تھا میں ان کے اعمال کا گواہ تھا اور ان کے حالات کا علم رکھتا تھا، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو بعد اس کے تو ہی ان کا رقیب اور محافظ تھا۔ بس کیا ان آیات کا بدیہی طور پر یہ خاص مطلب نہیں ہے کہ میری امت میری زندگی میں نہیں بگڑی بلکہ میری وفات کے بعد بگڑی، اور بعد وفات مجھے معلوم نہیں کہ ان کا کیا حال ہوا اور کیا مذہب اختیار کیا۔ پس خدا تعالیٰ کے اس کلام سے ظاہر ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ اب تک زندہ ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی فرض کرنا پڑے گا کہ عیسائی بھی اب تک بگڑے نہیں اور سچے مذہب پر قائم ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ اپنی امت کا صراط مستقیم پر ہونا اپنی زندگی تک وابستہ کرتے ہیں اور اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ میں نے یہ تعلیم دی ہے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے مانا کرو، اور جناب الہی میں عرض کرتے ہیں کہ جب تک میں اپنی امت میں تھا میں نے وہی تعلیم ان کو دی جس کی تو نے مجھے ہدایت دی تھی، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی تو بعد کے حالات کا مجھے کچھ علم نہیں۔ اور ان آیات سے صاف طور پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے، ورنہ لازم آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، کیونکہ اگر وہ قیامت سے پہلے دنیا میں دوبارہ آئے ہوتے تو اس صورت میں ان کا یہ کہنا کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ میری امت نے میرے بعد کیا عقیدہ اختیار کیا صریح جھوٹ ٹھہرتا ہے، کیونکہ جو شخص دوبارہ دنیا میں آوے اور بچشمے خود دیکھ جاوے کہ اس کی امت بگڑ چکی ہے، اور نہ صرف ایک دن بلکہ برابر 40 برس تک ان کے کفر کی حالت دیکھتا رہے، وہ کیوں کر قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ اپنی امت کی حالت سے محض بے خبر ہوں؟ اب ظاہر ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور پھر دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے
صاف اور صریح طور پر نصوص صریحہ قرآن شریف کے برخلاف ہے، مگر پھر بھی آپ اس عقیدے کو نہیں چھوڑتے۔ بس اس صورت میں آپ پر کیا افسوس کروں کہ آپ میرے صدہا نشانوں کو دیکھ کر ان سے منکر ہوئے جاتے ہیں، اور جس طرح ایک شخص کو مٹی کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، وہ باوجود پیش کیے جانے عمدہ غذاؤں کے پھر بھی مٹی کھانے کی طرف ہی رغبت رکھتا ہے، یہی حال آپ کا ہو رہا ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں کی روح سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری، جس کو آپ اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں، اس میں تو صاف لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان مردہ روحوں میں دیکھا جو اس جہان سے گزر چکی ہیں، بلکہ حضرت یحییٰ کے پاس جو فوت ہو چکے ہیں ان کا مقام پایا۔ اب بندہ خدا کچھ تو خدا تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر قبض روح کے یوں ہی جسم انصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے تو ان کو روحوں سے کیا تعلق تھا جو موت کے بعد دوسرے جہان میں پہنچ چکی ہیں؟ ان کے لیے تو کوئی علیحدہ مکان یا کمرہ چاہیے تھا جس میں جسمانی زندگی بسر کرتے، نہ کہ عالم فانی کے رہنے والوں کے پاس چلے جاتے جو موت کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ بس یہ کس قدر جھوٹ ہے جو آپ کے گلے کا ہار ہو رہا ہے، جو ایسے شخص کو آپ زندہ قرار دیتے ہیں جو 1900 برس سے فوت ہو چکا ہے۔ جب تک خدا تعالیٰ نے اس بھید کو نہیں کھولا تھا تب تک تو ہر ایک معذور تھا، اب جب کہ حکم آ گیا اور حقیقت کھل گئی اور قرآن شریف کی روح سے حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہو گئی اور حدیثوں کی روح سے مردہ روحوں میں ان کی بود و باش پر گواہی مل گئی، اور خدا کے قول سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یعنی رویت سے حضرت عیسیٰ کا وفات پانا بپایہ ثبوت پہنچ گیا، بلکہ مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آنے والا مسیح اسی امت میں سے ہوگا، اور اس مسیح نے بھی بحیثیت حکم ہونے کے قرآن شریف اور ان احادیث کے مطابق گواہی دی، تو اب بھی نہ ماننا، بتلاؤ یہ ایمانداری ہے یا بے ایمانی؟ پھر ایسے آدمی پر افسوس کیا کریں کہ وہ ہمارے نشانوں کو نہیں مانتا، جبکہ اس نے نہ خدا کے قول کو مانا اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو قبول کیا، اور نہ چاہا کہ خدا تعالیٰ سے خوف کر کے اپنی غلطی کو چھوڑ دے۔ تو ایسا آدمی اگر میرے پر افترا کرے تو مجھے کیوں افسوس کرنا چاہیے؟ ایک کی غلطی دوسرے کے لیے سند نہیں ہو سکتی۔ اگر فیض آوج کے زمانے میں ایسا خیال دلوں میں ہو گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں تو وہ قابل سند نہیں ہے۔ خیر القرون کے زمانے میں اس خیال کا نام و نشان نہ تھا، ورنہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس بات پر کیوں راضی ہو جاتے کہ سب انبیاء علیہم السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلا اجماع یہی تھا کہ تمام نبی فوت ہو گئے ہیں، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو بعض صحابہ کا یہ بھی خیال تھا کہ آپ فوت نہیں ہوئے اور پھر دنیا میں واپس آئیں گے اور منافقوں کی ناک اور کان کاٹیں گے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور یہ آیت پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آل عمران 145۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں اور تمام انبیاء گزشتہ پہلے ان سے فوت ہو چکے ہیں۔ اب صحابہ جو سب کے سب موجود تھے رضی اللہ عنہم سمجھ گئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے شک فوت ہو گئے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ کوئی نبی بھی زندہ نہیں، اور کسی نے اعتراض نہ کیا کہ حضرت عیسیٰ اس آیت کے مفہوم سے باہر ہیں اور وہ اب تک زندہ ہیں۔ اور کیا ممکن تھا کہ عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو سکتے کہ ان کا نبی تو چھوٹی سی عمر میں فوت ہو گیا اور عیسیٰ 600 برسوں سے زندہ چلا آتا ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، بلکہ وہ تو اس خیال سے زندہ ہی مر جاتے۔ بس اسی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سب کے سامنے یہ آیت پڑھ کر ان کو تسلی دی، ما محمد الا رسول
قد خلت من قبلہ الرسل، آل عمران 145۔ اور اس آیت نے ایسا اثر صحابہ کے دل پر کیا کہ وہ مدینہ کے بازاروں میں یہ آیت پڑھتے پھرتے تھے، گویا اسی دن وہ نازل ہوئی تھی۔ اور اسلام میں یہ اجماع تمام اجماعوں سے پہلا تھا کہ تمام نبی فوت ہو چکے۔ مگر اے مولوی صاحب، آپ کو صحابہ کے اس اجماع سے کیا غرض؟ آپ کا مذہب تو تعصب ہے، نہ کہ اسلام۔ مذہب اسلام ایسے باطل عقیدوں سے دن بدن تباہ ہوتا جاتا ہے، مگر آپ لوگ خوش ہیں۔ رونق دین عقائدت بردہ، دشمنا شاد و یار آزردہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس اجماع سے پہلے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی وفات پر ہوا، بعض نادان صحابی جن کو درایت سے کچھ حصہ نہ تھا، وہ بھی اس عقیدے سے بے خبر تھے کہ کل انبیاء فوت ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے صدیق رضی اللہ عنہ کو اس آیت کے سنانے کی ضرورت پڑی، اور اس آیت کے سننے کے بعد سب نے یقین کر لیا کہ تمام گزشتہ لوگ داخل قبور ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ چند شعر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرثیے میں بنائے، جس میں اس نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے: کنت السواد لناظری وعمی علیک الناظر، من شاء بعدک فلیمت وعلیک کنت احاذر۔ ترجمہ: تو میری آنکھوں کی پتلی تھا، میں تو تیرے مرنے سے اندھا ہو گیا، بات تیرے جو شخص چاہے مرے، یعنی عیسیٰ ہو یا موسیٰ ہو، مجھے تو تیرے ہی مرنے کا خوف تھا۔ جزاہ اللہ خیر الجزا، محبت اسی کا نام ہے۔ حاشیہ: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا شکر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو مسجد نبی میں اکٹھے کر کے یہ آیت نہ سناتے کہ تمام گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں، تو یہ امت ہلاک ہو جاتی، کیونکہ ایسی صورت میں اس زمانے کے مفسد علماء یہی کہتے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی مذہب تھا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، مگر اب صدیق اکبر کی آیت ممدوحہ پیش کرنے سے اس بات پر کل صحابہ کا اجماع ہو چکا کہ کل گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں، بلکہ اس اجماع پر شعر بنائے گئے: ابو بکر کی روح پر خدا تعالی ہزاروں رحمتوں کی بارش کرے، اس نے تمام روحوں کو ہلاکت سے بچا لیا۔ اور اس اجماع میں تمام صحابہ شریک تھے، ایک فرد بھی ان میں سے باہر نہ تھا، اور یہ صحابہ کا پہلا اجماع تھا اور نہایت قابل شکر کاروائی تھی۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور مسیح موعود کی باہم ایک مشابہت ہے، اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ قرآن شریف میں دونوں کی نسبت یہ تھا کہ جب ایک خوف کی حالت اسلام پر طاری ہوگی اور سلسلہ مرتد ہونے کا شروع ہوگا، تب ان کا ظہور ہوگا۔ سو حضرت ابو بکر اور مسیح موعود کے وقت میں ایسا ہی ہوا، یعنی حضرت ابو بکر کے وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدہا جاہل عرب مرتد ہو گئے تھے، اور صرف 2 مسجدیں باقی تھیں جن میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر نے دوبارہ ان کو اسلام پر قائم کیا۔ ایسا ہی مسیح موعود کے وقت میں کئی لاکھ انسان اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی بن گئے، اور یہ دونوں حالات قرآن شریف میں مذکور ہیں، یعنی پیشگوئی کے طور پر ان کا ذکر ہے۔ حاشیہ: اور اگر ایک ذرہ انصاف ہو تو معلوم ہوگا کہ خود حضرت مسیح علیہ السلام اس عقیدے کے مخالف تھے کہ کوئی آسمان پر جا کر پھر دنیا میں آتا ہے۔ اسی لیے جب ان سے الیاس نبی کے دوبارہ آنے کے بارے میں یہودیوں نے پوچھا اور کتابیں دکھلائیں کہ لکھا ہے کہ الیاس دوبارہ دنیا میں آئے گا، تب بعد الیاس آنے کے وہ مسیح موعود آئے گا جس کے آنے کا یہود کو وعدہ دیا گیا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ وہ ان کا خاتم الانبیاء ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعتراض سن کر فرمایا:
کہ यूहन्ना नबी जो तुम में मौजूद है और मुझसे पहले आ चुका है, यही इलियास है। जिसने कबूल करना हो कबूल करे। और ये कौल आपका यहूद को बहुत ही बुरा मालूम हुआ और उनको काफिर और बिदती और इजमाए उम्मत के बरखिलाफ एक बात कहने वाला करार दिया। चुनाचे एक किताब जो हाल में एक बड़े यहूदी फाजिल ने तालीफ की है, जो मेरे पास मौजूद है, उसमें वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब के लिए बड़ा शोर डालता है और उनको वो नाऊज़ु बिल्लाह कज़्ज़ाब और काफिर और मुल्हिद कहता है और लोगों के सामने इस बात का अपील करता है और कहता है कि तुम खुद मुनसिफ होकर सोचो कि जिस हालत में खुदा ने अपनी किताब में ये खबर दी थी, जैसा कि सहीफा मलाकी में लिखा है, जिसकी सेहत और मिन जानिबिल्लाह होने का उस शख्स को इकरार है कि यहूदियों का मसीह मऊद नहीं आएगा जब तक कि इलियास नबी दोबारा दुनिया में आसमान से नाजिल होकर ना आवे। और मालूम है कि अब तक इलियास नबी आसमान से नाजिल नहीं हुआ, इसका नाजिल होना मसीह मऊद से पहले ज़रूरी है। तो हम क्यों कर उसको सच्चा मसीह मऊद समझ लें? क्या हम अपने ईमान को ज़ाय कर दें या तौरात से रूगर्दान हो जाएं? क्या करें? और जबकि खुले खुले लफ्जों में मलाकी नबी ने खुदा ताला से वही पाकर हमें खबर दी है कि ज़रूर है कि मसीह मऊद यहूदियों में पैदा ना हो जब तक कि खुदा के वादे के मुवाफिक इलियास नबी दोबारा दुनिया में ना आवे। तो फिर ये शख्स यहूदियों का मसीह मऊद क्यों कर हो सकता है? हाशिया, यहूदियों का ये मजहब है कि मसीह दो हैं। अव्वल, एक वो मसीह जो पहले आने वाला है, जिसके लिए ये शर्त है कि उससे पहले इलियास दोबारा दुनिया में आएगा। यही मसीह था जिसकी निस्बत हज़रत ईसा ने दावा किया कि वो मैं हूँ, मगर यहूदी फाजिलों ने इस दावे को कबूल ना किया और कहा कि ये दावा नसूस सरीहा किताबुल्लाह के मुखालिफ है। वजह ये कि जैसा कि खुदा की किताब बतलाती है, इलियास दोबारा आसमान से ज़मीन पर नहीं आया। हज़रत ईसा ने बार बार कहा कि ऐसी इबारतें इस्तिआरा के रंग में होती हैं और इलियास से मुराद इस जगह याहिया यानी यूहन्ना नबी है। मगर चूंकि यहूदी सख्त ज़ाहिर परस्त थे, उन्होंने इस तावील को कबूल ना किया और अब तक इसी वजह से हज़रत ईसा को कबूल नहीं करते और बहुत तौहीन करते हैं। सानिया, दूसरा मसीह जिसकी यहूदियों को इंतज़ार है, वो है जिसकी निस्बत उनका अकीदा है कि वो छठे हज़ार के अखीर में आएगा। इसलिए आजकल निहायत इस्तिराब यहूदियों में है, क्योंकि कमरी हिसाब की रूह से छठा हज़ार आदम से ख़त्म हो गया और अब 7वां हज़ार चल रहा है, मगर वो मसीह मऊद अब तक नहीं आया। ईसाइयों के मुहक्किकीन का भी यही अकीदा था कि आमद सानी उनके मसीह की छठे हज़ार के आखिर में होगी। अब वो भी नौमीदी में पड़ गए क्योंकि छठे हज़ार का खात्मा हो गया। आखिर उन्होंने नौमीद होकर ये राय जाहिर की है कि कलीसिया को ही मसीह समझ लो और आने वाले से हाथ धो बैठो। गरज यहूदियों के नज़दीक मसीह दो हैं और आखिरी मसीह मऊद जो छठे हज़ार के आखिर में आने वाला था, वो उनके नज़दीक पहले मसीह से बहुत अफजल और साहिब इकबाल है, मगर वो तो दोनों मसीहों से महरूम रहे, न वो मिला न वो मिला। हाशिया खत्म। और जबकि ऐसी तसरीह और वजाहत से इलियास नबी के दोबारा आने की कबल अज मसीह मऊद हमें खबर मिली है, जिसकी कोई तावील नहीं हो सकती, तो फिर अगर हम तकल्लुफ से सर्फ अन ज़ाहिर करके इस पेशगोई की कुछ तावील कर दें तो ये सख्त बेईमानी होगी। हमें खुदा ने अपनी किताब में ये तो नहीं बतलाया कि मसीह मऊद से पहले इलियास नबी का कोई मसीह आएगा, बल्कि उसने तो साफ तौर पर हमें खबर दे दी है कि खुद इलियास ही दोबारा आसमान से नाजिल हो जाएगा। तो फिर ऐसी सरीह खबर से हम क्यों कर इनकार कर दें? और फिर आखिर मजमून में लिखता है कि अगर खुदा ने कयामत के दिन हमसे पूछा कि तुमने उस शख्स यानी यसू बिन मरियम को क्यों कबूल ना किया और क्यों उस पर ईमान ना लाए, तो हम मलाकी नबी की किताब उसके सामने पेश कर देंगे। गरज
یہ عقیدہ قدیم سے یہود کا ہے کہ ان کا سچا مسیح موعود جو پہلا مسیح موعود ہے تبھی آئے گا جب پہلے اس سے الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آ جائے گا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کو یہی سنائی کہ اس آنے والے سے مراد یوحنا نبی ہے۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ ہے جس کے برخلاف آپ لوگوں نے شور مچا رکھا ہے۔ کیا الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آ گیا تا حضرت عیسیٰ بھی دوبارہ آ جائیں؟ بلکہ اگر کسی شخص کا دوبارہ دنیا میں آنا جائز ہے تو اس سے حضرت عیسیٰ سچے نبی ٹھہر نہیں سکتے اور ان کی نبوت باطل ہوتی ہے، کیونکہ اس صورت میں ماننا پڑتا ہے کہ انہوں نے ناحق اپنی بات بنانے کے لیے یحییٰ نبی کو الیاس بنا دیا، ورنہ الیاس ابھی آسمان سے نازل نہیں ہوا۔ کیا عقل مند کے لیے الیاس نبی کے دوبارہ آنے کا قصہ جس کی وجہ سے کئی لاکھ یہودی حضرت عیسیٰ کو رد کر کے واصل جہنم ہو گئے عبرت کا مقام نہیں؟ جبکہ الیاس نبی جس کا آسمان سے نازل ہونا حضرت عیسیٰ کے دعویٰ کی سچائی کے لیے ایک علامت مقرر کی گئی تھی، آسمان سے نازل نہ ہوا، تو اب وہی راہ اس زمانے کے مسلمان کیوں اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے پہلے اس سے یہودی کافر ہو گئے؟ اگر آسمان سے نازل ہونا سنت اللہ میں داخل ہوتا تو الیاس کی راہ میں کون سے پتھر پڑ گئے تھے کہ باوجود ہے کہ خدا تعالیٰ کی کتاب میں اس کے نازل ہونے کا وعدہ تھا پھر بھی نازل نہ ہو سکا، اور حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کے مقابل پر شرمندگی اٹھانی پڑی، اور آخر یحییٰ نبی کو الیاس نبی کا مسیح ٹھہرا کر یہودیوں کے بکواس سے پیچھا چھڑایا۔ خیال کرنا چاہیے کہ کس قدر عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی اس حجت بازی سے دکھ پہنچتا ہوگا، جبکہ وہ بار بار کہتے تھے کہ تو کس طرح سچا مسیح موعود ہو سکتا ہے جبکہ تجھ میں مسیح موعود کے علامات نہیں پائے جاتے، کیونکہ خدا کی کتاب صاف لفظوں میں کہتی ہے کہ مسیح موعود نہیں آئے گا جب تک پہلے اس سے الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آ جائے۔ اس حجت میں بظاہر یہودی سچے تھے کیونکہ الیاس آسمان سے نازل نہیں ہوا تھا اور نہ اب تک آسمان سے نازل ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر یہودیوں نے شرارتوں اور گستاخیوں میں دلیری کی اس کی یہی وجہ تھی کہ ظاہر الفاظ کتاب اللہ کے لحاظ سے جو مسیح موعود کی علامت تھی وہ علامت حضرت مسیح میں پائی نہ گئی، اور حضرت مسیح اپنے دل میں سمجھ چکے تھے کہ میرا جواب صرف تعویلی ہے جس کو یہود قبول نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے نرم لفظوں میں کہا کہ جو الیاس دوبارہ دنیا میں آنا تھا وہ یہی یحییٰ بن زکریا ہے، چاہو تو قبول کرو۔ ایسا ہی آسمان پر چڑھنے اور اترنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا گیا تھا جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے۔ آخر ان کو صاف جواب دیا گیا اور خدا تعالیٰ نے فرمایا قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، بنی اسرائیل 94۔ اور عیسائیوں کو یہودی اب تک تنگ کیا کرتے ہیں کہ اگر عیسیٰ حقیقت میں مسیح موعود تھا تو کیوں الیاس نبی پہلے اس سے نازل نہ ہوا؟ عیسائی ہمیشہ اس اعتراض سے لاجواب رہتے ہیں اور ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے۔ سو ہمارے مخالفوں کو الیاس نبی کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کی طرح ان کا انجام ہو، مگر مماثلت پوری کرنے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ جیسا کہ ان سے پہلے یہودیوں نے حضرت الیاس کے دوبارہ آنے کے بارے میں حضرت عیسیٰ سے بہت جھگڑا کیا تھا، ان کو بے دین اور کافر اور ملحد ٹھہرایا تھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے میں ان لوگوں کا مجھ سے بھی جھگڑا ہوتا۔ یہ نادان سمجھتے نہیں کہ جس شخص کے دوبارہ آنے کے لیے روتے اور مجھے گالیاں نکالتے ہیں وہی میرے دعویٰ کی ان پر ڈگری کرتا ہے، کیونکہ بعین ہی اس بیان کے مطابق جو حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کے بارے میں ان لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہی بیان حضرت عیسیٰ کا یہودیوں کے سامنے تھا۔ اور جس طرح خدا نے میرا نام عیسیٰ رکھا ہے اسی طرح خدا نے یحییٰ نبی کا نام الیاس رکھ دیا تھا، اور یہی نظیر جو مذکور ہو چکی ہے ایک ایماندار کے لیے تسلی بخش ہے۔ اور خدا بھی تو فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، الانبیاء 8۔ اور یہودی تو ایک درجے تک معذور بھی تھے کیونکہ یہودیوں کے زمانے میں ابھی کسی انسان کے دوبارہ آنے میں خدا تعالیٰ کی کتابوں میں فیصلہ نہیں ہوا تھا، مگر اب تو فیصلہ ہو چکا۔ کیا الیاس نبی ملاکی نبی کی پیشگوئی کے مطابق دوبارہ دنیا میں آ گیا تا یہ لوگ بھی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کی امید رکھیں؟
और सही हदीसों में तो दोबारा आने का कोई लफ्ज भी नहीं, सिर्फ नजूल का लफ्ज है जो महज इजलाल और इकराम के लिए आता है। हर एक अजीज मेहमान की निस्बत कह सकते हैं कि जब वो तशरीफ लाएंगे तो हमारे यहाँ उतरेंगे। तो क्या इससे ये समझा जाता है कि वो आसमान से वापस आएंगे? वापस आने के लिए अरबी जुबान में रुजू का लफ्ज है, ना नजूल का। बड़ा अफसोस है कि नाहक ये अकीदा जो ईसाई मजहब को मदद देता है मुसलमान कहलाने वालों के गले का हार हो गया। हमारे मुखालिफ सख्त शर्मिंदा और लाजवाब होकर आखिर को ये उज़्र पेश कर देते हैं कि हमारे बुजुर्ग ऐसा ही कहते चले आए हैं। नहीं सोचते कि वो बुजुर्ग मासूम न थे, बल्कि जैसा कि यहूदियों के बुजुर्गों ने पेशगोइयों के समझने में ठोकर खाई, उन बुजुर्गों ने भी ठोकर खा ली। और खुदा ताला की हिकमत और मसलहत से ऐसा ही एक गलत अकीदा उनमें शाये हो गया, जैसा कि यहूद में ये अकीदा शाये हो गया था कि इलियास नबी दोबारा आसमान से नाजिल होगा। और यहूद के बुजुर्ग बड़ी मोहब्बत और शौक से इलियास नबी के दोबारा आने के मुंतजिर थे। उनकी नज़्मों और नसरों में बड़े दर्द और वजद से इंतजार की उम्मीदें पाई जाती हैं। और तुम्हारे बुजुर्ग तो मासूम न थे, मगर उनमें बावजूद इसके कि उनमें नबी और खुदा से वही पाने वाले भी थे, सब गलती में मुब्तला रहे। और ये अकीदा सरबस्ता रहा कि इलियास नबी के दोबारा आने से कोई और नबी मुराद है, न ये कि दर हकीकत इलियास ही नाजिल होगा। और उस वक्त तक के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मबूस हुए, किसी नबी या वली को ये राज सरबस्ता समझ ना आया कि इलियास के दोबारा आने से मुराद याहिया नबी है, न कि दर हकीकत इलियास। बस ये कोई नई बात नहीं कि इस उम्मत के बाद बुजुर्ग किसी एक बात के समझने में धोखा खावें। और अजीब तर ये कि इस मसले में भी इन बुजुर्गों का इत्तेफाक नहीं। बहुत से ऐसे उलमा गुजरे हैं कि वो हजरत ईसा की वफात के कायल हैं। इनमें से हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह अन्हु भी हैं, जैसा कि लिखते हैं रख्तुलिफ़ा फ़ी ईसा अलैहिस्सलाम हल हुवा हय्युन औ मय्यतुन वकाला मालिक माता। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ है कि वो जिंदा है या मर गया, और मालिक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा है कि वो मर गया है। और मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी साहिब अपनी एक किताब में जो उनकी आखिरी किताब है लिखते हैं कि ईसा तो आएगा मगर बरूजी तौर पर, यानी कोई और शख्स इस उम्मत का ईसा की सिफत पर आ जाएगा। सूफियों का ये मुकर्रर शुदा मसला है कि बाज़ कामिलीन इसी तरह पर दोबारा दुनिया में आ जाते हैं कि उनकी रूहानियत किसी और पर तजल्ली करती है, और इस वजह से वो दूसरा शख्स गोया पहला शख्स ही हो जाता है। हिंदुओं में भी ऐसा ही असूल है, और ऐसे आदमी का नाम वो अवतार रखते हैं। और ये ख्याल कि कोई जिंदा आदमी आसमान पर चला गया और या गुम हो गया, ये भी एक पुराना ख्याल पाया जाता है, जिसके पहले वक्तों में कुछ और माने थे, और फिर जाहिलों ने समझ लिया कि दर हकीकत कोई शख्स माआ जिस्म आसमान पर चला जाता है और फिर आता है। सैयद अहमद साहिब बरेलवी की निस्बत भी कुछ ऐसे ही ख्यालात उनके गिरोह के लोगों में आज तक शाये हैं, गोया वो भी हजरत ईसा की तरह फिर आएंगे। और अगरचे वो पहली आमद में हजरत ईसा की तरह नाकाम रहे, मगर दूसरी मर्तबा खूब तलवार चलाएंगे। असल बात यह है कि जो लोग बड़े बड़े दावे करके फिर नाकाम और नामुराद दुनिया से चले गए, उनकी पर्दा पोशी के लिए ये बातें बनाई गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत कोई एतकाद नहीं रखता कि आप भी फिर आएंगे, क्योंकि आज जनाब ने अपनी आमद अव्वल में ही काफिरों को वो हाथ दिखाए जो अब तक याद करते हैं, और पूरी कामयाबी के साथ आपका इंतकाल हुआ।